یہ سوچنے کے لیے نیا سال آتا ہے اور سوچے کہ میرے پاس ایسے اعمال جن اعمالوں سے دیکھ کر اللہ راضی ہو جائے. یہاں میرے اعمال سے میرا بھائی راضی نہیں ہے, میرا پڑوسی راضی نہیں ہے, اور میرا خود کے رشتہ دار راضی نہیں ہے, تو میرا اعمال اتنا گندا ہے کہ جب انسان میرے اعمال سے راضی نہیں ہے تو اللہ میرے اعمال سے کیسے راضی ہوگا. کیا میرے اعمال ایسے ہیں کہ میرے اعمالوں کو دیکھ کر اللہ خوش ہو جائے؟ کیا مجھے حوض کوثر نصیب ہو جائے؟ کیا میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤں؟ کیسے پل صراط کا راستہ آسان ہو جائے؟ کیسے میں جنت میں داخل ہو جاؤں؟ کیسے میں جہنم سے بچ جاؤں؟ کیسے جنت الفردوس مجھے مل جائے؟ کیسے میری قبر روشن ہو جائے؟ کیسے میری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے؟ یہ سب سوچنے کے لیے نیا سال آتا ہے. 2023 جانے سے پہلے یہ بتا کر گیا کہ میں جا رہا ہوں, جس طرح میں جا رہا ہوں میرے پیچھے پیچھے بھی تو اسی طرح آ جائے گا. جس طرح میں جا رہا ہوں ایک دن میرا نام و نشان ختم ہو جائے گا, میرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اب کون یاد کرتے 2022 کو؟ سب کی زبان پر قلم پر 2023 رہتا ہے. اب 2023 ختم ہوا, اب سب کی زبان پر سب کی قلم پر 2024 رہتا, کوئی بھی یاد نہیں کرتا. تو 2023 یہ بتا کر گیا ہے کہ جس طرح میں اس دنیا سے جا رہا ہوں اب میرا نام و نشان ختم ہو گیا, تمہارا بھی نام و نشان ختم ہو گیا, تم بھی میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہو. کتنے لوگ تھے جو یہاں پر بیٹھتے تھے 2022 میں, 21 میں, 20 میں یہاں پر بیٹھتے تھے, اب 23 میں بیٹھتے تھے, لیکن 24 میں وہ لوگ یہاں پر نہیں ہیں. سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک موقع اور دیا ہے, ایک موقع اور دیا ہے اللہ کو راضی کرنے کا, ایک موقع اور دیا ہے نمازیں پڑھنے کا, ایک موقع اور دیا ہے سدھرنے کا, نیکی کرنے کا, نیک کام کرنے کا, توبہ کرنے کا, قرآن سیکھنے کا, قرآن پڑھنے کا, دعا کرنے کا, شکر ادا کرنے کا, جنت حاصل کرنے کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک موقع اور دے دیا ہے, تو میں اس سال سے, آنے والے سال سے اپنی زندگی کو خوبصورت زندگی بناؤں گا. ہو گیا, عہد کر لے کہ اس سال میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی. شاید آمین بھی نہیں بول رہے, پڑھنے کا ارادہ ہی نہیں ہے. تو میں کسی کی برائی نہیں کروں گا. اب میری زبان پر کوئی گالی نہیں آئے گی. حضرت علی نے کیا فرمایا؟ حضرت علی نے فرمایا کہ جو آدمی ایک مرتبہ گالی دیتا ہے تو ایک گالی کے بدلے اس کی قبر میں ایک بچھو پیدا ہو جاتا ہے. تو کتنی گالی دی 60 سال کی عمر میں؟ 60 سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 21,900 دن ہوتے ہیں. اگر ایک دن میں ایک گالی دیا تو 21,900 بچھو وہاں پر موجود ہے. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالی اولم نعمرکم ما يتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. وقال تعالی ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو من. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. رواہ الترمذی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، آج جو جمعہ ہے 29 دسمبر، یہ 2023 کا آخری جمعہ ہے. اب جو جمعہ آئے گا وہ 2024 کا پہلا جمعہ ہوگا. تو سب کو دعا دیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے آنے والے سال کو بہتر بنائے، آنے والے وقت کو بہتر بنائے. جو گزرا ہوا وقت جو برا گزر گیا ہے، آنے والا وقت اس طرح نہ ہو کہ اللہ ہمارے آنے والے سال کو، آنے والے وقت کو بہتر بنا. آنے والے سال میں برکت عطا کر، رحمت عطا کر، اور اپنا خاص فضل اور اپنا خاص رحم ہم پر نازل فرما، اور تمام امت مسلمہ کی ہر نقصان سے حفاظت فرما، اور تمام مسلمانوں کو ہر خوشی عطا فرما، تمام بیماریوں سے محفوظ فرما، اور ہر مسلمان کو نیک بننے کی اور سچا اور پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما، اور ہر مسلمان کو نیک اولاد عطا فرما، اور ہم سب کو بھی نیک بننے کی توفیق عطا فرما. اور جو نوجوان ہیں جن کے رشتے ابھی نہیں ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے ان کے لیے بہترین سے بہترین رشتہ عطا فرما، نیک رشتہ عطا فرما. تو اس طرح دعائیں دیں کہ جو بے گھر ہے اس کو گھر عطا فرما، کہ جو پیاسے ہیں یا اللہ ان کے پیاس کا انتظام فرما، جو بے گھر ہیں ان کے لیے گھر کا انتظام ہو، جو بے لباس ہیں ان کے لیے لباس کا انتظام ہو. یعنی جس کو بھی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے سال میں تمام مسلمانی کے تمام ضرورتوں کو پورا فرمائے، مکمل فرمائے. تو دعا تو دے سکتے ہیں آنے والے سال میں، لیکن مبارکباد نہیں دے سکتے. دعا دے سکتے ہیں کہ بھئی اللہ آپ کے آنے والے سال کو بہتر بنائے، تمام خوشی عطا فرمائے. اس طرح دعا تو دے سکتے ہیں،
لیکن مبارکباد نہیں دے سکتے۔ ابھی آپ کے سامنے وہ باتیں آئیں گی کہ کیوں نہیں دے سکتے۔ سب سے پہلے آپ یہ بات سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ترمذی کی روایت ہے، کیا ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک زمانہ قریب نہ ہو جائے۔ کیا مطلب یا رسول اللہ؟ صحابہ نے پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ وقت اتنی تیزی سے بھاگے گا کہ آدمی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کب شروع ہوا کب ختم ہو گیا۔ اور پھر فرمایا حضور نے کہ سال مہینے کے برابر ہو جائیں گے، مہینے ہفتے کے برابر ہو جائیں گے، اور ایک ہفتہ ایک دن کے برابر ہو جائے گا، اور ایک دن ایک گھنٹے کے برابر ہو جائے گا۔ اور آگے دیکھو کیا پیاری مثال حضور نے فرمائی کہ ایک گھنٹہ اس طرح ہوگا جس طرح آگ جل رہی ہے، اور آگ میں کسی تنکوں کو پھینک دیا جائے، چھوٹا سا تنکا ہے کوئی، اس تنکوں کو پھینک دیا جائے، پھینکنے کے بعد فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ تنکوں کو جلنے میں 2-4 گھنٹے نہیں لگتے۔ تنکا تو کیا ہے، چھوٹا سا ایک گھاس کا تنکا ہے، وہ ڈالتے ہی ختم ہو گیا۔ تو گھنٹے کی مثال تو ایسی ہو جائے گی، ڈالا اور ختم، معلوم ہی نہیں ہوا۔ تو گھنٹہ ویسے گزر جاتا ہے۔ اب ایک آدمی فون لے کے بیٹھتا ہے، انسٹاگرام چلاتا ہے، تو چلاتے چلاتے اس کو کب معلوم نہیں ہوتا کب 2-3 گھنٹے گزر جاتے ہیں۔ تو گھنٹہ اس طرح گزر جائے گا۔ پہلے وقت میں برکت ہوتی تھی، اب وقت میں برکت نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے وقت میں بھی برکت عطا فرمائے۔ وہی مسئلہ ہمارے سامنے بھی ہے، جب باتیں یہاں پر شروع ہوتی ہیں وہ باتیں ختم کے آدھی بات بھی نہیں ہوتی، وقت پورا ہو جاتا ہے۔ اور ہر جمعہ یہی ہوتا ہے، میں تو دعا کرتا ہوں اللہ وقت میں برکت دے، وقت میں برکت ہی نہیں ہوتی۔ بہت ساری باتیں میں اتنی ساری لے کے آتا ہوں کہ اپنے بھائیوں کو بتائی جائے، مسلمانوں کو یہ باتیں بتائی جائے، جس خرافات جو بدعات ہمارے اندر شروع ہو گئی ہیں وہ کسی طرح ختم ہو۔ جب تک ہم وہاں بتاتے پہنچتے ہیں وقت ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو وقت میں برکت نہیں ہے۔ جب ہمارے مسجد میں وقت میں برکت نہیں ہے، مسجد کے وقت میں جب برکت نہیں ہوئی تو گھروں کے وقت میں کیسے برکت ہوگی؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا قیامت تک اس وقت تک نہیں آئے گی۔ تو ابھی جب 2023 شروع ہوا تھا، 2022 ختم ہوا تھا، جو باتیں میں یہاں پر بیٹھ کر بتا رہا تھا وہ ساری باتیں مجھے یاد ہیں۔ حالانکہ اس زمانے میں جب وقت بڑا ہوتا تھا، وقت میں برکت ہوتی تو آدمی بھول جاتا تھا، لیکن اب اتنا وقت چھوٹا ہے کہ وہ باتیں بھی اب تک یاد ہیں کہ وہ کیا باتیں بتائی تھی، اب پھر سے وہ باتیں یاد ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پتہ ہی نہیں چلا سال کب گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا سال کب ختم ہو گیا، کب وقت کے جو ہے اتنا بڑا ایام، اتنے مہینے اور اتنے ہفتے، 52 ہفتے کب کیسا ختم ہو گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ تو وقت قیامت تو اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک یہ زمانہ قریب نہ ہو جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، ایک بخاری کی روایت ہے کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ ہر انسان ان 2 چیزوں کے بارے میں خسارے میں پڑا ہوا ہے، 2 چیزوں کو بھول گیا ہے۔ ایک تو فراغت ہے کہ ہر آدمی فارغ ہے، کہ وہ اپنی فراغت کے زمانے میں بھول جاتا ہے مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ فارغ ہوتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، قرآن پڑھ سکتا ہے، مسجد کو آ سکتا ہے، ذکر کر سکتا ہے، تلاوت کر سکتا ہے، تسبیحات پڑھ سکتا ہے، لیکن پھر بھی نہیں کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے جیسی فرصت اب میرے پاس ہے، پوری زندگی ایسی فرصت رہے گی، لیکن پوری زندگی ایسی فرصت نہیں رہتی ہے۔ ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ آدمی کو بیماری لگ جاتی ہے، وہ فرصت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اب وہ چاہتا ہے میں نماز پڑھوں، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں ہے مسجد کو جا سکتا ہے۔ وہ نماز پڑھوں چاہتا ہے، لیکن گھر میں رہتے ہوئے بھی ایسا آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اور دوسرا فرمایا کہ صحت کی نعمت، ایک آدمی کے پاس صحت ہے، اٹھا کٹا جوان ہے، اور اس کے ہاتھوں میں پیروں میں ہر جگہ طاقت ہے، دماغ میں قوت ہے، آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت ہے، کانوں میں سننے کی صلاحیت ہے، بولنے کی صلاحیت ہے، چلنے کی صلاحیت ہے، ہر چیز ہے اس کے پاس، لیکن وہ سوچتا ہے کہ ابھی تو میرے پاس پوری زندگی پڑی ہے، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میں بڑھاپا آئے گا، پھر میں مرنے کے قریب ہوں گا جب نماز پڑھوں گا۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ منہ میں دانت نہیں رہتے، کانوں سے کم سننے لگتا ہے، آنکھوں سے دکھتا نہیں ہے، پھر آدمی سوچتا ہے کہ میں کچھ کر لوں اچھے کام، لیکن پھر جو ہے وہ جوانی ساتھ نہیں دیتی ہے، بڑھاپا آ گیا، صحت ہی ختم ہو گئی، بیماری آ گئی، ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے، اللہ نہ کرے۔ اب ہاسپٹل میں اور دوائیوں میں اور بیماریوں میں ڈاکٹروں کے پاس آنے جانے میں پورا وقت خرچ ہو گیا، اب مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ ہر انسان خسارے میں رہتا ہے، ایک صحت ہے، ایک فراغت ہے، کہ آدمی جب فارغ ہے تو اپنے فارغ وقت میں صحیح اور نیک کام کرے، اچھے کام کرے، اور جب آدمی کے پاس جو جوانی ہے، صحت ہے، تو اس صحت کی قدر کرے کہ اسی صحت میں آدمی ایسے نیک اعمال کرنے کی کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی زندہ رہتے ہوئے بخشش فرما دے، ایسے کام کرنے کی کوشش کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دیکھو وقت کی قدر، وقت کے بارے میں کیا فرمایا گیا کہ وقت جو ہے وہ سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ الوقت اسمن من الذهب، کہ وقت جو ہے نا وہ سونے سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ سونے کو آدمی خرید سکتا ہے لیکن وقت کو دوبارہ نہیں خرید سکتا۔ گیا وقت اب چلا گیا، گزرا وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ اب فجر کا وقت جو چلا گیا ہے، جن لوگوں نے فجر کی نماز پڑھ لی بہت ہے، ماشاءاللہ ہے، بہت اچھے ہیں لوگ، انہوں نے پڑھ لی نماز، لیکن جو لوگ فجر کی نماز آج نہیں پڑھ سکے، اگر وہ پوری دنیا بھر کر بھی کسی کو سونا گفٹ کرے اور وہ وقت واپس مانگنا چاہیں تو واپس نہیں آ سکتا ہے۔ تو گزرے وقت کبھی واپس نہیں آتا، اس لیے وقت کی قدر کریں۔ الوقت اسمن من الذهب، کہ وقت سونے سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ دنیا میں آدمی ہر چیز کو خرید سکتا ہے، کون سی چیز ایسی نہیں جس کو خریدا جا سکتا، ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، لیکن وقت کو کوئی نہیں خرید سکتا۔ اب جو کل جمعرات تھی
جمعرات چلی گئی، اب پوری دنیا مل کر بھی چاہے جمعرات پھر سے آ جائے، یہ جمعرات اب پھر سے نہیں آئے گی، اب دوسری جمعرات پھر سے آئے گی، یہ وقت اب چلا گیا۔ تو اس لیے وقت کی قدر کریں۔ اب جن لوگوں نے وقت کی قدر نہیں کی، اپنی جوانی کو ضائع کر دیا، پوری زندگی کو ضائع کر دیا اور دنیا میں من مرضی کی زندگی گزارتے رہے، اپنے نفس کے پیچھے چلتے رہے اور اسی طرح پہنچتے کرتے کرتے ان کی موت آ گئی، مر جائیں گے اور مرنے کے بعد جہنم کے بارے میں ان کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اب وہ اللہ تعالیٰ سے بولیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو، جو وہ بات بولیں گے اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا۔ وہ کیا بولیں گے؟ لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، یا اللہ ہمیں پھر سے دوبارہ دنیا میں جانے کا موقع دے، ہمیں ایک موقع اور دے، ایک زندگی اور دے، ہم دنیا میں جائیں، فاصدق واکن من الصالحین، کو اچھے کام کریں، اتنے اچھے کام کریں کہ ہم نیک لوگوں میں سے ہو جائیں، ہمیں اتنا وقت دے، ہمیں پھر سے مہلت دے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرمائے کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، یہ زندگی صرف ایک ہی بار دی جاتی ہے اور تمہارے پاس زندگی ایک ہی بار ہے۔ جب جس کا وقت، موت کا وقت قریب آ گیا، جس کی موت کا وقت آ گیا، اب اس کو موت آنی ہی آنی ہے، اب اس کو دوبارہ موقع نہیں دیا جائے گا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے فرمائیں گے کیا میں نے تمہیں اتنی زندگی نہیں دی تھی، اتنا وقت نہیں دیا تھا، میں نے تمہارے پاس نبی بھیجے، میں نے تمہارے پاس علماء بھیجے، اکابرین بھیجے، علماء بھیجے، اور میں نے تمہارے پاس ہر چیز بھیجی، قرآن تک تمہیں نازل فرمائی اور قرآن میں تمہیں بتایا کہ کس طرح تمہیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے، لیکن تم نے اپنے وقت کو برباد کر دیا، اب دوبارہ تمہارے پاس کوئی موقع نہیں ہے۔ میں نے تمہیں اتنا وقت دیا تھا تو کہ تم تیاری کر سکتے تھے، اپنی زندگی کو سدھار سکتے تھے، اپنے آپ کو جنتی بنا سکتے تھے، لیکن تم نے کوشش نہیں کی، لہٰذا جب تم نے کوشش نہیں کی اب تمہارے پاس وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، یہ ایک ہی زندگی ہے، دوبارہ پھر سے مہلت نہیں ملتی، نہ موقع ملتا ہے، ایک ہی موقع ہے، ایک ہی زندگی میں جو کچھ کرنا ہے بس کر لینا ہے بس۔ دوبارہ آدمی کوئی یہ نہ سوچے کہ مجھے دوبارہ موقع دیا جائے گا اور دوبارہ میری زندگی شروع ہوگی اور دوبارہ مجھے جو ہے بھیجا جائے گا اور میں دنیا میں آ کے پھر سے تیاری کر لوں گا، یہ سب شیطانی وہم ہے، آج تک دوبارہ کوئی نہیں آیا۔ ایک انسان کی زندگی ایک ہی بار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کو ایک ہی بار زندگی دی ہے، دوبارہ کسی کو زندگی نہیں ملتی ہے۔ تو اسی لیے ہم مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ جتنے بھی اب نیو ایئر جو کرسمس ڈے تھا اور جو نیو ایئر آنے والا ہے، نیا سال جو آنے والا ہے، یہ انگریزوں نے ایجاد کیا ہے۔ ان تہواروں کو کس نے ایجاد کیا؟ یہ انگریزوں کی ایجاد کرتا تہوار ہیں، انگریزوں کی عید ہے، ہماری عید نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انگریز یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا پر ہمارا دین غالب ہو جائے، پوری دنیا پر ہمارا دین رہے، پوری دنیا یہودی بن جائے، عیسائی بن جائے، یہ انگریزوں کی سوچ ہے۔ اب اس سوچ کے لیے انہوں نے اپنے جو دین ہے، اپنا جو مذہب ہے، اس اپنے مذہب کو، اپنے دین کو پوری دنیا کے اندر پھیلانا شروع کر دیا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آدمی ہمارے مذہب کو فالو کرنے تیار نہیں ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی عیسائی نے یہ عید ڈے منایا ہو، بقرعید ڈے منایا ہو، قربانی ڈے منایا ہو، رمضان ڈے منایا ہو، اور جو ہے محرم ڈے منایا ہو، حج ڈے منایا ہو، یا عمرہ ڈے منایا ہو، یا شب قدر نائٹ کسی نے منائی ہو، شب برات نائٹ کسی نے منائی ہو، معراج نائٹ کسی نے بنائی ہو، کسی نے بھی نہیں منایا۔ لیکن ہم لوگ جو وہ منا رہے ہیں، ہم جو ہے ان سب چیزوں کو منانے کے لیے تیار ہیں، یعنی وہ ہم سے کچھ نہیں لے رہے لیکن ہم ان کا سب کچھ لینے کے لیے تیار ہیں۔ تو نئے سال کی خوشی یہ انگریزوں کا طریقہ ہے، ان کا طریقہ ہے، ان کو کرنے دیں، جو کرنا چاہے وہ کرے۔ نئے سال پر ہمیں خوشی نہیں منانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر چیز کا ایک پس منظر ہوتا ہے۔ بھائی عید ہے، عید کیوں منائی جاتی ہے؟ اس کا ایک پس منظر ہے۔ روزے ہے، روزے کا ایک پس منظر ہے۔ ہولی ہے، دیوالی ہے، جتنے بھی دنیا کے اندر تہوار ہے، ان سب تہواروں کا ایک پس منظر ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہے ان کا۔ تو ہمیں سب سے پہلے سوچنا چاہیے کہ جو نیو ایئر کی خوشی منا رہے ہیں، نیو ایئر نائٹ منا رہے ہیں، جو ہے نئے سال کی مبارکباد دی جا رہی ہے، خوشی منا رہے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ جب معلوم ہوگا تو پتہ چلے گا۔ دیکھو سب سے پہلے آپ یہ بات یاد رکھیں کہ 1752 تک آپ سرچ کر کے دیکھیں، 1752 تک جو نیا سال شروع ہوتا تھا وہ 25 مارچ کو شروع ہوتا تھا۔ 1752 تک 25 مارچ کو نیا سال شروع ہوتا تھا، اور اس وقت ایک سال کے اندر کتنے دن ہوتے تھے؟ 310 دن ہوتے تھے۔ اب 365 دن ہوتے ہیں۔ آپ سرچ کر کے دیکھیں کہ 1752 سے پہلے 25 مارچ کو نیا سال مناتے تھے، اور اس وقت ایک سال کے اندر 310 دن ہوتے تھے۔ اب ایسا نہیں ہے، اب 1 جنوری کو نیو ایئر نیا سال مناتے ہیں، اور اب جو ہے ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں۔ اب سرچ کر کے دیکھیں اب یہ کیوں شروع ہوا؟ یہ اس طرح شروع ہوا کہ برطانیہ کے اندر 1752 کے اندر برطانیہ کے اندر جو نیوی رہتی ہے، رائل نیوی رہتی ہے، جو پانی کے جہاز رہتے ہیں، ان کے اندر سامان لے جاتے ہیں۔ اب اس زمانے میں جو لوگ پانی کے جہاز میں رہتے تھے، اب ان کو گھر آنے کی فرصت نہیں ملتی تھی، پورا سال پانی کے جہاز میں رہتے تھے۔ اب وہ زمانہ اتنا مہنگائی کا زمانہ نہیں تھا،
ایسے لالچی اور ایسے لوگ نہیں تھے اس زمانے میں، تو اس زمانے میں کسی کو وہاں پر نوکری پر رکھا جاتا تھا اور بڑی مشکل سے نوکری کرتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں اتنی مہنگائی نہیں تھی تو لوگ گھروں میں رہتے تھے، بیوی بچوں کے ساتھ رہتے تھے، تو اس زمانے میں کوئی بھی تیار نہیں ہوتے تھے کہ میں پانی کے جہاز پر سفر کروں، اور پورے سال ان لوگ وہیں رہتے تھے، 6 مہینے میں، 8 مہینے میں، 10 مہینے میں، 1 سال میں گھر میں واپس لوٹتے تھے وہ پورے جو ہے ان کی پورا سال جو ہے وہ سمندروں میں گزرتا تھا پانی کے جہاز میں۔ اب انہوں نے کہا کہ بھائی باہر سب لوگ رہتے ہیں، وہ خوشیاں مناتے ہیں، ہم لوگوں کے یہاں خوشیاں منانے کی کوئی دن نہیں ہے، ہم کس دن خوشیاں منائیں، ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں ہے، کیا کریں؟ تو انہوں نے کیا کرا، پہلے میں اپنا برتھ ڈے مناؤں گا، جو اس میں لوگ رہتے تھے 150 جو تھے، اب اس کا برتھ ڈے، اس کا برتھ ڈے، اس کا برتھ ڈے، سب کے برتھ ڈے منا لیا، بھائی سب کے برتھ ڈے منا لیا، کیا کریں؟ تو اب کیا کریں، جو تمہاری بیویاں ہیں ان کا برتھ ڈے منائیں گے، اب بیویوں کے برتھ ڈے منا لیا، اب وہ بھی منا لی، اب کیا کریں، اور خوشی اور ہونا، کیونکہ ان کو سرکار پیسے دیتی تھی کھلا، کیونکہ اس زمانے میں نوکری کرنے کے لیے کون بھی تیار نہیں تھا، اب تو جیسی بھوکمری ہے، جیسی محتاجی ہے، جیسی تنگ دستی ہے، جیسی غربت اب ہے، اب تو ہر آدمی کرنے تیار ہے، اس زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ اب ان لوگوں نے سوچا کیا کیا جائے، اب انہوں نے کیا کرے، اپنے جانوروں کے برتھ ڈے منانے شروع کرے، بھائی تو کتا لایا تھا نا، کتنی تاریخ کو کتے لایا تھا، بھائی میں اس تاریخ کو کتے لایا تھا، ٹھیک ہے وہ تاریخ جب آئے گی تو تیرے کتے کا برتھ ڈے منائیں گے، تیرے بلی کا برتھ ڈے منائیں گے۔ اب وہ سب مناتے مناتے تھک گئے، تو کیا کرے آخر، تو آخر ان کے ذہن میں ایک بات آئی، جب 1 تاریخ آئی، 1 جنوری آئی، تو انہوں نے کہا کہ آج ہم 1 جنوری کو نئے سال کی خوشی منائیں گے۔ پہلے تو انہوں نے یہ نہیں کہا نئے سال ان کا، آج ہم خوشی منائیں گے، تو اب وہاں پر انہوں نے خوشی منائی، اور انہوں نے شراب پی، اور لڑکیوں کو لایا گیا کیونکہ وہ الگ رہتے تھے، انہوں نے سرکار سے کہہ دیا تھا کہ ہم نہیں رہیں گے، ہمیں لڑکیاں دی جائے، شراب دی جائے، تو ان کے لیے سرکار نے برطانیہ کی جو اس وقت سرکار تھی 1752 کے اندر، لڑکیوں دیا، شراب دی، سب چیز دیا ان کے لیے، یعنی سارے گناہ کرنے کی ان کو چھوٹ دے دی۔ اب وہاں سے جب انہوں نے 1 تاریخ کو یہ شروع کیا، تو وہاں سے شروع ہوتے ہوتے وہ 25 مارچ سے 1 تاریخ کو آ گیا، اب 25 مارچ کو نہیں منایا کہ نیا سال، اب 1 تاریخ کو نیا سال مناتا ہے، ساری دنیا جو ہے 1 تاریخ کو نیا سال۔ اب آپ اس کا پس منظر دیکھیں، اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، کس نے شروع کیا؟ انگریزوں نے شروع کیا۔ برطانیہ کے اندر کون ہے؟ وہ انگریز ہے، تو انگریزوں نے شروع کیا۔ اب معلوم یہ ہو گیا تو یہ انگریزوں نے شروع کیا ہے، انگریزوں کی ایجاد کردہ عید ہے، تو ہم لوگوں کی عید یہ نہیں ہے، ہم یہ عید نہیں منائیں گے۔ ہمارا نیا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے، جس کو شروع ہو کے بھی 6 مہینے ہو گئے، آج مسلمانوں کو نہیں پتہ ہے، بالکل نہیں پتہ ہے کہ محرم کیا ہے، سفر کیا ہے، تو ہمارا نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے۔ ہمیں تو اپنے نئے سال میں، جو ہمارا اپنا نیا سال ہے، اس نئے سال میں ہمیں خوشی منانے کی اجازت نہیں ہے، اس نئے سال میں بھی ہمیں خوشی منانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا جو سال شروع ہوتا ہے وہ تو قربانیوں سے شروع ہوتا ہے۔ عزت حضرت عمر کی وفات ہے، عزت حضرت عثمان کی وفات ہے، اور محرم میں 10 محرم کے حضرت امام حسین کی شہادت ہے، تو ہماری جو نیا سال شروع ہوتا ہے وہ قربانیوں سے بھرا ہوا ہے، تو ہمیں تو وہاں پر بھی نئے سال کی خوشی منانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جو انگریزوں کا نیا سال ہے اس پر ہمیں کیسے جو ہے نئے سال کی خوشی منانے کی اجازت ہو جائے گی؟ تو ان کے نقشہ قدم پر چلنے والا سن لے، من تشبہ بقوم فہو منہم، قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ ایک ہے شمسی سال، ایک ہے قمری سال، ایک وہ سال ہے جو انگریزوں کا ایجاد کردہ سال ہے، جنوری فروری ہے، ایک ہے قمری سال جو چاند کا سال ہے، جو اسلامک سال ہے۔ کون سا ہے وہ؟ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ اسلامی ہے۔ تو آدمی یہ نہ سوچے کہ بھئی وہ ان کا ہے تو اس سے نفرت کرنی چاہیے، ایسا نہیں، بلکہ ایک سورج والا سال ہے، ایک چاند والا سال ہے۔ ہماری جو دن تاریخ بدلتی ہے وہ مغرب کے بعد تاریخ بدل جاتی ہے، اور جو ان کی تاریخ بدلتی ہے وہ رات 12 بجنے کے بعد تاریخ بدلتی ہے۔ تو سورج بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، چاند بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور دونوں ہمارے فائدہ مند ہیں، دونوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کس طرح؟ چاند سے ہم کس طرح فائدہ اٹھاتے ہیں؟ چاند دکھتا ہے تو ہماری رمضان شروع ہوتا ہے، چاند دکھتا ہے تو روزہ رکھتے ہیں، چاند نہیں دکھا تو کوئی آدمی روزہ نہیں رکھے گا، چاند دکھے گا تبھی روزے شروع ہوں گے، چاند دکھے گا تو عید منائیں گے، چاند دکھے گا تو بقرعید منائیں گے، چاند دکھے گا تو حج کرنے کے دن شروع ہوں گے۔ اب اسی طرح سورج ہے، اب سورج سے بھی ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کس طرح کہ فجر کا وقت ہے، ابھی فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے، اب طلوع آفتاب یعنی سورج نکلا، فجر کا وقت ختم، اب وہی سورج برابر درمیان میں آیا، بالکل درمیان، جس کو زوال کا وقت بولتے ہیں، نصف النہار بولتے ہیں، اب وہ بیچ میں آیا، اب ظہر کا وقت شروع ہو گیا۔ اب جو ہے اب سورج ڈبل سایہ، سورج کا ڈبل سایہ آیا، سورج کا جب ڈبل سایہ آئے گا تو عصر کا وقت شروع ہو جائے گا، جب سورج غروب ہو جائے گا تو مغرب کا وقت شروع ہو جائے گا۔ تو یہ نہ سوچے کہ بھئی سورج ان کا ہے، چاند ہمارا ہے، ایسا نہیں، بلکہ یہ سوچے کہ بھئی جو انہوں نے شروع کیا ہے وہ ان کا سال ہے، ہمارا سال یہ ہے، محرم سے شروع ہوتا ہے، ہمارا جنوری سے شروع نہیں ہوتا ہے، تو ہمیں دونوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سوچیں کہ ہمیں مشابہت سے بچنا ہے۔
انگریزوں کی مشابہت سے ہمیں بچنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نیا سال کتنی بار آیا؟ 63 بار آیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں بھی یہودی تھے، عیسائی تھے، لیکن اس وقت بھی ان کا نیا سال آتا تھا، اس وقت بھی وہ نیا سال مناتے تھے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہوں، صحابہ ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہوں، کبھی ان کے ساتھ شامل نہیں ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ تھا یہ عیسائیوں کا سال ہے، یہ انگریزوں کا سال ہے، یہودیوں کا سال ہے، ہمارا سال یہ نہیں ہے، اس لیے وہ کوئی بھی ان کے ساتھ شامل نہیں ہوتا تھا۔ اور دوسری بات، جو آدمی مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ سن لے، حضرت مولانا مسیح الامت نے فرمایا، ایک بزرگ تھے، اللہ والے تھے، نمازوں کے پابند تھے اور سب کچھ جو ہے اللہ والے تھے، نیک تھے، اب ان کا انتقال ہوا، کسی نے ان کو خواب میں دیکھا وہ جہنم میں۔ وہ خواب دیکھنے والے حیران ہو گئے، آپ تو اتنے بڑے بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، اور آپ تو جو ہے نماز پڑھتے تھے اور سب کام کرتے تھے، آپ جہنم میں کیوں، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ایک دن ہولی کا دن تھا۔ کون سا دن؟ ہولی کا دن۔ یہ کوئی بات ایسی نہیں ہے 1000 سال پرانی بات ہے، یہ تقریباً صرف 100 سال پرانی بات ہے۔ مولانا مسیح الامت صاحب جو ہیں وہ کوئی 1000 سال پہلے کے نہیں، وہ 100 سال پہلے کے ہیں۔ تو خواب میں دیکھا وہ جہنم میں، ان سے پوچھا آپ جہنم میں کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک دن ہولی کا دن تھا، تو ہولی کے دن میں ایک گلی سے جا رہا تھا تو ایک گدھا کھڑا ہوا تھا، گدھا کھڑا ہوا تھا، تو ہولی کے دن کیا کرتے ہیں؟ رنگ پھینکتے ہیں، کلر پھینکتے ہیں، وہ اس کے اوپر گدھا کھڑا ہوا تھا، گدھا جو ہے اس کے اوپر کسی نے کلر نہیں پھینکا، اور وہ بزرگ جو ہے وہ پان کھا رہے تھے، تو ان بزرگوں نے کہا کہ آج تو ہولی کا دن ہے، تیرے اوپر کسی نے کیوں جو ہے رنگ نہیں پھینکا، تیرے اوپر کیوں کسی نے کلر نہیں پھینکا؟ تو میں نے پان کا پیپ اس کے اوپر تھوک دیا، لے بھائی آج ہولی کا دن ہے، آج میں نے تجھے بھی رنگ دیا، تو بھی ہولی والا ہو گیا۔ تو اللہ نے اس بات پر ان کی پکڑ فرمائی، ان کو جہنم میں پھینک دیا۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے ان کی مشابہت کیوں اختیار کی؟ بھائی ان کا دن تھا، ان کا ہولی تھا، دیوالی کچھ بھی کریں، لیکن آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ ایک جانور پر تھوک رہے ہو، پان کو ایک جانور پر کلر بنا کر تھوک رہے ہو، تم نے ان کی مشابہت اختیار کی، چلو تم بھی جو ہے جہنم میں جاؤ۔ اسی طرح حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شہر تھا، تو اس شہر میں بعض ہندوؤں نے ایک چورستے پر، ایک چوراہے پر ایک مورتی بنائی ہوئی تھی، اور ان کا یہ تھا کہ جو بھی یہاں سے جائے گا ہماری مورتی پر کچھ نہ کچھ چڑھا کر جائے گا، چاہے وہ کچھ بھی چڑھائے لیکن چڑھا کر جائے گا اس شہر میں داخل ہونے کے لیے۔ اگر اس شہر میں داخل ہونا ہے تو مورتی پہ چڑھانا پڑے گا، نہیں چڑھایا تو شہر میں داخل نہیں ہونے دیں گے ہم۔ اب 2 آدمی جا رہے تھے، 2 مسلمان، تو وہ 2 مسلمان جب جا رہے تھے تو ان سے انہوں نے کہا کہ بھئی کچھ چڑھائیں جب شہر میں داخل ہونے دیا جائے گا، ورنہ شہر میں آپ نہیں جا سکتے۔ تو ایک نے کہا کہ میری جان تو جا سکتی ہے لیکن میں کچھ نہیں چڑھاؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، نہیں چڑھا تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے کہا مجھے مار دو۔ اب اس نے تلوار لی، تلوار سے اس کی گردن اڑا دی ایک مسلمان کی۔ اب دوسرے مسلمان جب اس کو دیکھا تو وہ ڈر گیا، اس نے کہا کہ میں کیا چڑھاؤں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہوا میں مکھی جا رہی، اس نے مکھی کو مارا، مکھی مر گئی اور مکھی کو بت پر چڑھا دیا۔ اب ان کا کہنا یہ تھا کہ کچھ بھی چڑھاؤ لیکن چڑھاؤ ضرور۔ اب انہوں نے مکھی چڑھائی، وہ چلے گیا۔ اب چند دن کے بعد دونوں کا انتقال ہو گیا، وہ تو ایک تو پہلے ہی شہید ہو گیا تھا، اب اس کا انتقال ہوا۔ تو خواب میں کسی نے دیکھا کہ جس کو قتل کیا گیا ہے، جس کو تلوار سے مارا گیا، وہ جنت میں ہے، اور یہ آدمی جہنم میں جس نے مکھی چڑھائی۔ اب اس سے پوچھا کہ تو جہنم میں کیوں ہے؟ تو اس نے کہا میری بڑی دکھ بھری داستان ہے کہ میں بھی اس دن کاش کا شہید ہو جاتا، قتل ہو جاتا، مجھے بھی تلوار سے مار دیا جاتا تو میں بھی آج جنت میں ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو میری یہ بات ناپسند آئی کہ تو نے ایک بت پر، ایک غیر اللہ پر، جس بت کو پوجا کرتے ہیں، جس بت پر جو ہے لوگ چڑھاوا چڑھاتے ہیں، اس بت پر نے جو ہے مکھی چڑھائی، تو مکھی چڑھانے کی وجہ سے میری اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑ فرمائی اور میں جہنم میں ہوں۔ بتاؤ کہ کس وجہ سے؟ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے مشابہت اختیار کی۔ تو ہمیں کسی کی مشابہت اختیار نہیں کرنا ہے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم کا وہ لوگ یہودی 1 روزہ رکھتے ہیں، بنی اسرائیل تم لوگ 2 روزہ رکھو۔ اس لیے فرمایا جب مدینے میں آئے حضور اور مدینے میں دیکھا کہ لوگ عید منا رہے ہیں تو حضور نے منع فرمایا کہ تمہیں عید منانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تمہارے پاس 2 عید پہلے ہی موجود ہے، عید الفطر، عید البقرہ، عید الاضحیٰ، تمہارے پاس 2 عید ہیں، لہذا تیسری عید تمہیں منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضور نے تو ارشاد فرمایا کہ ان کی مخالفت کریں۔ اسی طرح جو یہودی ہیں وہ اس طرح سلام کرتے ہیں، بعض لوگ اس طرح فوٹو کھنچاتے ہیں، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، اس طرح سلام کرتے تھے یہودیاں، اس طرح حضور کے زمانے میں اس طرح یا اس طرح انگلیوں کے سارے سلام کرتے تھے، یا 1 2 3 4 جیسے بھی، تو انگلیوں کے سارے سے سلام کرتے تھے۔ اور جو عیسائی ہیں وہ اس طرح سلام کرتے تھے اس زمانے میں، اس طرح سلام کرتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہ ہمیں اس طرح سلام کرنا ہے، نہ ہمیں اس طرح سلام کرنا ہے، ہمیں ہاتھ مصافحہ کر سلام کرنا ہے، ان کی مخالفت کرو۔ اس طرح حضور نے دیکھا یہودی جو ہے وہ مونچھوں کو بڑھا رہے ہیں، داڑھی کو کٹا رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا ان کی مخالفت کرو، تم مونچھوں کو کٹواؤ اور تم داڑھی کو بڑھاؤ۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو مخالفت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی ہے۔ اسی طرح جو وہ لوگ جو ہے یہودی عیسائی ہیں وہ اس زمانے میں اپنے سر میں خضاب نہیں لگاتے تھے، مہندی نہیں لگاتے تھے، کلر نہیں لگاتے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے بالوں میں جب وائٹ ہو جائیں تو خضاب لگاؤ، مہندی لگاؤ، وہ نہیں لگاتے تو تم لوگ لگاؤ۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہودی عیسائیوں کا جو طریقہ ہے، جب وہ اپنے مردے کو دفن کرتے ہیں تو وہ لوگ ٹھہرے رہتے ہیں،
کھڑے رہتے ہیں، قبرستان کے اندر بیٹھتے نہیں ہیں۔ جب حضور نے ان کو دیکھا کہ یہ لوگ بیٹھتے نہیں ہیں، ٹھہرے رہتے ہیں، تو حضور نے حکم فرمایا کہ تم لوگ اپنے مردے کو دفن کرنے کے بعد قبر کے پاس بیٹھ جاؤ، ان کے لیے کچھ پڑھو، جو پڑھنا آتا ہے وہ پڑھ کے تھوڑی دیر بیٹھے وہاں پر، ان کی مخالفت کریں۔ حالانکہ یہودیوں نے جب یہ دیکھا تو یہ کہا بھئی یہ ایسا عجیب آدمی ہے، معاذ اللہ ایسا عجیب آدمی ہے کہ اس نے تو ہماری مخالفت کرنے کی ٹھان لی ہے، ہر حال میں ہماری مخالفت کرتا ہے، تو وہ حکم ہمارے لیے بھی، ہم بھی ان کی مخالفت کریں۔ تو ہمارے پاس ایک شیطان کا راستہ ہے، ایک رحمان کا راستہ ہے، ایک وہ راستہ ہے جو اللہ تک جاتا ہے، ایک وہ راستہ ہے جو شیطان تک جاتا ہے۔ تو ہم لوگوں نے کس راستے کو اختیار کر لیا ہے؟ یہودیوں کا، عیسائیوں کا راستہ جو شیطان تک جاتا ہے، ہمیں وہ راستہ پسند ہے، لیکن جو راستہ رحمان تک جاتا ہے، اللہ تک جاتا ہے، ہمیں وہ راستہ پسند نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، کہ جس آدمی کے پاس راستہ واضح ہو گیا، ہدایت کا راستہ کھل گیا، اور ہدایت کا راستہ جس آدمی کو بتایا گیا یہ اللہ تک جاتا ہے، وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ آدمی رسول اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے نفرت کرتا ہے، رسول اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتا ہے، وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جس راستے پر مسلمان چل رہے ہیں، سارے مسلمان جس راستے پر چل رہے ہیں یہ اس راستے پر نہیں چلتا ہے۔ اب مسلمانوں کو بتایا جاتا ہے یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے، تم کرسمس ڈے نہیں مناؤ، نئے سال مت مناؤ، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، عیسائیوں کا طریقہ ہے، تو بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو مومنوں کے راستے پر نہیں چلتا ہے، جس کو مومنوں کے راستے سے نفرت ہو گئی، اپنا الگ راستہ جس نے اختیار کر لیا ہے، وَنُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم اس کو چھوڑ دیں گے ان کے حال پر، بھئی تو اپنے حال پر رہ، ان کے راستے پر چل، ان کے راستے پر چل، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور قیامت کے دن اس آدمی کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ کون؟ جو آدمی یہودی اور عیسائی کے طریقے پر چلتا ہے، اس کے بارے میں آئے تھے کہ اس آدمی کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اس آدمی کو تو ہم سوچیں کہ ہم کس کے راستے پر چل رہے ہیں۔ ایک طرف تو ہمارا کہنا یہ ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ ہمارا مرنا، جینا، قربانی، نماز سب اللہ کے لیے۔ ایک طرف ہمارا کہنا یہ ہے، لیکن اور ایک طرف ہم جو ہے وہ غیروں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں۔ ایک طرف ہر نماز میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، لیکن ایک طرف اللہ سے یہ کہا جا رہا ہے، اور ایک طرف ہم لوگ عیسائیوں کے، یہودیوں کے راستے پر چل رہے ہیں۔ ایک طرف ہر نماز میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ان راستے پر چلا اللہ جو صراط مستقیم پر چلا، جو ہدایت کا راستہ ہے، جو ہدایت تک پہنچتا ہے، جو جنت تک پہنچتا ہے، ہمیں اس راستے پر چلا۔ اور آگے کیا پڑھتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس راستے پر نہ چلا کہ جس راستے پر چل کر آدمی گمراہ ہو جائے، جو گمراہوں کا راستہ ہے، جو بیکار لوگوں کا راستہ ہے، بدکار لوگوں کا راستہ۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ وہ راستہ ہے جس راستے پر یہودی عیسائی چل رہے ہیں۔ ایک طرف تو ہم ہر نماز میں پناہ مانگ رہے ہیں یہودیوں سے، نصارہ سے، ہر نماز میں پناہ مانگ رہے ہیں، اس کے بعد جب نماز ختم ہو جاتی ہے، نماز کے بعد پھر ہم انہی کے راستے پر چلتے ہیں۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے دل تو حضور کے ساتھ ہیں، ہمارے دل حضور کے ساتھ ہیں، لیکن ہمارے اعمال یہودیوں والے ہیں، ہمارے اعمال انگریزوں والے ہیں، ہمارے اعمال عیسائیوں والے ہیں۔ تو جس کا دل حضور کے ساتھ ہے اور اعمال اس کے ہیں تو ایسا کام نہیں چلے گا۔ تو دل اگر حضور کے ساتھ ہیں تو ہمارے اعمال بھی حضور والے اعمال ہونے چاہیے۔ اور نئے سال پر مبارکباد دینا تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ہماری زندگی تو برف کی طرح پگھل رہی ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، انہوں نے فرمایا کہ میری ولایت اور میری بزرگی کا راز میں نے ایک برف والے سے سیکھا۔ ایک برف والا آدمی برف بیچ رہا تھا تو اس نے کہا کہ میری برف جلدی جلدی لے لو، میرا سرمایہ ختم ہو رہا ہے، میری برف ختم ہو رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری برف ختم ہو جائے تم خرید نہ سکو، میری برف پگھلنے سے پہلے تم میری برف لے لو۔ میں نے اس واقعے سے اپنی زندگی کے بارے میں سوچا، جس طرح یہ برف پگھل رہی ہے میری زندگی بھی اس طرح پگھل رہی ہے، میری زندگی بھی ایک دن اسی طرح برف کی طرح ختم ہو جائے گی۔ تو ہم سب کی زندگی برف کی طرح ہے، برف کیسے آہستہ 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 پگھلتی ہے، تو ہماری زندگی بھی آہستہ آہستہ پگھل رہی ہے، آہستہ آہستہ ہم اپنی موت کے قریب جا رہے ہیں، قبر کے قریب جا رہے ہیں۔ لیکن ہماری زندگی ایک طرف تو پگھل رہی ہے، ایک طرف ہم خوشیاں منا رہے ہیں، ایک طرف ہم نئے سال کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ بھائی آپ یہ سوچیں کہ اس ایک منٹ میں ایسا کیا بدل گیا؟ بھائی آج چلو 31 نائٹ ہے، اب 12 بج گئے، اب 12:01 ہو گیا، 2024 آ گیا، کیا بدلا؟ کچھ بدلا؟ کیا بے گھر کو گھر مل گیا؟ کیا پیاسے کو پانی مل گیا؟ کیا بے لباس کو کیا لباس مل گیا؟ کیا بے روزگار کو روزگار مل گیا؟ کیا تم کو کاروبار مل گیا؟ بھائی تم جیسے پہلے تھے ویسے ایسی آج بھی ہو، تو کچھ بدلا نہیں ہے، کچھ بدلنے والا نہیں ہے، کچھ نہیں بدلا۔ کیا بدلا بتاؤ؟ کوئی ایک آدمی بتاؤ جو جس کو نوکری نہیں ملی اس کو نوکری مل جائے گی کیا 2024 آتے؟ یا 2024 آتے پیٹرول کم ہو جائے گا کیا؟ پیٹرول زیادہ تو ہو سکتا ہے لیکن پیٹرول کم نہیں ہو سکتا۔ جو اتنی مہنگائی ہے، آج سارا زمانہ پریشان ہے مہنگائی سے، یہ مہنگائی کم ہو سکتی ہے؟ جب یہ سب چیزیں کم نہیں ہو رہی ہیں تو پھر کس بات کی خوشی منا رہا ہوں، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہاں یہ چیزیں اگر کم ہوتی ہیں، یہ تمام چیزیں جو میں نے بتائی ہیں، اگر ان کے ریٹ گرتے ہیں تو چلو پھر سب مل کے خوشی منائیں گے، پھر منائیں گے خوشی۔ وہ اس لیے خوشی منائیں گے کہ بھئی اچھا ہوا، چلو ریٹ گر گئے، مہنگائی کم ہو گئی، لیکن ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے۔ کیا غریب کو گھر ملے گا؟
کیا غریب جو آدمی مالدار ہو جائے گا؟ کیا مسجدوں پر مدرسوں پر جو بلڈوزر چل رہی ہیں کیا بلڈوزر ختم ہو جائیں گی؟ اب جو لکھنؤ کے اندر 1400 گھر کو جو تباہ کر دیا گیا ہے، ان کے گھر کو مٹی ملا دیا گیا ہے اور ان کو گھر سے بے گھر کر دیا گیا، سب کو نکال کے، کیا ان کو گھر ملے گا؟ کیا ان کو چھت ملے گی؟ کیا ان کو زمین ملے گی؟ اگر ملتی ہے تو ٹھیک ہے، ہم بھی جو ہے خوشیاں منائیں گے۔ کیا موب لنچنگ جو مسلمانوں کی ہو رہی ہے، کیا موب لنچنگ ختم ہو جائیں گی؟ کوئی ایک وجہ خوشی کی نہیں ہے۔ اگر کوئی ایک وجہ بھی خوشی کی بتاتا ہے تو ہم لوگ بھی اس کے ساتھ منانے کے لیے تیار ہیں۔ اگر کسی آدمی کو میں نے 1000 روپے دیے، 1000 روپے، بھائی اس میں سے جاؤ خرچ کر لو، اب اس نے اس 1000 روپے میں سے 500 خرچ کر دیے، اب 500 اس کے پاس ہے، اب یہ بتاؤ اس کے لیے خوشی کی بات ہے یا اس کے لیے غم کی بات ہے؟ اس کے پاس تو 1000 روپے تھے، 1000 میں سے 500 کم ہو گئے، جب 1000 میں سے 500 کم ہو گئے تو خوشی کی کوئی بات ہی نہیں ہے، خوشی کوئی بھی تو دکھ کی بات ہے۔ اسی طرح آدمی نے گھر لیا، خوشی کی بات ہے، گھر بنایا، خوشی کی بات ہے، پلاٹ لیا، خوشی کی بات ہے، شادی ہوئی، خوشی کی بات ہے، ولیمہ ہوا، خوشی کی بات ہے، گھر میں بچے کی ولادت ہوئی، خوشی کی بات ہے۔ یہ باتیں تو سمجھ میں آتی ہیں، لیکن نئے سال پر خوشی منانا یہ بات ہمارے کو سمجھ میں نہیں آتی بالکل بھی۔ اور اب 31 جو نائٹ ہے وہ کس کا نام ہے؟ اب ہیپی نیو ایئر نیا سال کس کا نام ہے؟ زینا کا نام نیا سال ہے، شراب پینے کا نام نیا سال ہے، اور گرل فرینڈ کو اپنے ساتھ گھمانا اس کا نام جو ہے نیا سال ہے۔ لائٹوں کو بند کرنا، راتوں کو خرافات کرنا، ناچنا گانا اور بے حیائی کرنا اور بےہودگی کرنا، سارے گناہ کرنے کا نام اب 31 نائٹ ہے۔ تو جو لوگ شامل ہو رہے ہیں پارٹیوں میں اس رات، وہ یہ نہ سوچے کہ کسی کو پتہ نہیں ہے، اللہ کو سب پتہ ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ کو ہمارے ہر عمل کی خبر ہے، ہر عمل پر ہماری نظر ہے۔ تو کوئی آدمی نہ سوچے کہ میں گرل فرینڈ کے ساتھ 31 نائٹ مناؤں گا اور مزے لوں گا، کسی کو پتہ نہیں ہے، اللہ کو سب پتہ ہے۔ تو فلمیں دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، سیریل دیکھنا، گانے سننا، جوا کھیلنا، سٹہ بازی لگانا، ان تمام یعنی سارے گناہ کی جڑ یہ رات ہے۔ اس رات میں ہر گناہ ہوتا ہے، کوئی بھی گناہ ایسا نہیں جو اس رات میں نہ ہوتا ہو۔ تو جو آدمی یہ گناہ کر رہا ہے وہ یہ سوچے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے مرنے کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا کہ تو میرا امتی نہیں ہے، ساری زندگی تو کس طرح زندگی گزارا؟ عیسائیوں کی طرح، یہودیوں کی طرح زندگی گزارا، لہذا آج بھی تو جن کے مطابق تو زندہ رہتے ہوئے زندگی گزارا، آج میرا تجھ سے کوئی واسطہ نہیں ہے، تو انہی کے ساتھ جا۔ تو پھر کیا کرو گے؟ اس لیے ہمارے مسلمان کے لیے تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ اپنے مہینوں کا تو پتہ نہیں ہے۔ کسی مسلمان کو پوچھ کے دیکھیں یہ کون سا مہینہ ہے، شاید کہ کوئی ایک بتا پائے۔ یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے اور یہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے 6واں مہینہ ہے، اور آج 15 تاریخ ہے، 1445 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے مدینہ جا کر ہجرت کر کے یہ 1445 ہجری ہے، اور آج 15 تاریخ ہے جمادی الثانی، 15 تاریخ کو 6واں مہینہ ہے۔ آپ کسی مسلمان کو اٹھا کر دے کے پوچھ کر دے کے وہ نہیں بتا سکے گا، کیوں؟ کیونکہ اپنے اسلامی مہینوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جن مہینوں کا نام قرآن میں ہے، جن مہینوں کا نام حضور نے رکھے، جن مہینوں کے بارے میں حضور صحابہ نے ترتیب دی، اور جن مہینوں کا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارا پہلا مہینہ ہے، ان مہینوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جن مہینوں کے نام یہودیوں نے رکھے، عیسائیوں نے رکھے، غیروں نے رکھے، وہ مہینے ہمیں حفظ یاد ہیں۔ اب کسی مسلمان کو پوچھ کر دیکھیں آپ اسلامی 12 مہینوں کے نام بتا، جنوری فروری تو اس کو یاد ہیں، لیکن اسلامی 12 مہینے کو اس کو نام یاد نہیں ہے، کتنی افسوس کی بات ہے۔ تو اسلامی 12 مہینے کے نام یاد کرنا فرض کفایہ ہے۔ ہر خاندان میں، گھر میں ایک آدمی ایسا ہونا چاہیے جس کو یاد ہو۔ اگر کسی گھر والوں کو بالکل بھی یاد نہیں ہے، سارے گھر میں ایسے ہیں کہ اسلامی مہینوں کے نام یاد نہیں ہے، تو وہ یہ سوچے کہ وہ کس کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ تو لوگ کیا سوچتے ہیں کہ اسلام جو ہے ایسا مذہب ہے، اس میں انجوائے نہیں ہے، شراب نہیں ہے، شباب نہیں ہے، کباب نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اسلام ایسا مذہب ہے، خشک سا مذہب ہے، سوکھا سا مذہب ہے، مزہ نہیں آتا اسلام میں، ہمیں مزہ نہیں آتا۔ تو وہ لوگ کان کھول کر سن لے کہ وہ اس لیے منا رہے ہیں کہ آخرت پر ان کا ایمان نہیں ہے، آخرت پر ان کا یقین نہیں ہے، نہ جنت پر ان کا یقین ہے، نہ جہنم پر ان کا یقین ہے، نہ دوبارہ اٹھائے جانے پر ان کا یقین ہے، نہ حساب و کتاب پر ان کا یقین ہے، عذاب قبر پر ان کا یقین نہیں ہے، اور منکر نکیر کے سوالات پر ان کا یقین نہیں ہے، ان کا کسی چیز پر یقین نہیں ہے، اس لیے منا رہے ہیں۔ ہمارا یقین ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ہمارا یقین ہے، ہم اس لیے نہیں منا رہے۔ اسلام آپ کو ان تمام گندی چیزوں سے بچانا چاہتا ہے، اسلام آپ کو تمام ان واہیات چیزوں سے بچانا چاہتا ہے کہ جس گناہ کو کر کر آپ دنیا میں بھی ذلیل ہو، اب آخرت میں بھی رسوائی ہو آپ کی، آپ ذلیل ہو۔ اسلام ان تمام چیزوں سے آپ کو بچا کر، آپ کو پاک و صاف کر کے جنت تک پہنچانا چاہتا ہے۔ تو اس لیے نئے سال کا آنا کوئی خوشی کا مقام نہیں ہے، یہ تو رونے کا مقام ہے اور سوچنے کا مقام ہے۔ کیوں رونے کا مقام ہے؟ اس لیے رونے کا مقام ہے کہ میری زندگی سے 1 سال کم ہو گیا۔ اگر میں 60 سال کا ہوں اور اس وقت میری عمر 40 سال ہے تو 1 سال اور کم ہو گیا، اب میری زندگی کے صرف 19 سال اور بچے ہیں، مجھے تب 19 سال بعد مر جانا ہے، پھر 2024 ختم ہوگا تو میری زندگی کا 18 سال بچے ہیں، پھر 2025 ختم ہوگا تو میری زندگی کے صرف 17 سال بچے ہیں۔ تو میں تو اپنی زندگی کے، اپنی موت کے قریب جا رہا ہوں، قبرستان کے قریب جا رہا ہوں، قبر کے قریب جا رہا ہوں۔ اگر ہمارا گھر ہے، ہمارے گھر کی ایک دیوار گر جائے تو خوش ہوگا کوئی؟ اس لیے کسی نے کہا نا، دیوار حیات سے 1 اینٹ اور گر گئی، نادا کہہ رہا ہے نیا سال مبارک۔ دیوار حیات سے 1 اینٹ گر گئی، اگر ہمارے گھر کی 1 اینٹ کہیں سے گر جاتی ہے تو کون خوش ہوتا ہے بھائی؟
کوئی بھی خوش نہیں ہوتا۔ تو ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا ہے۔ اسی طرح گاڑی ہے، گاڑی کا جب بریک فیل ہو جاتا ہے کوئی بھی خوش نہیں ہوتا، انہیں ڈر جاتا ہے اب بریک فیل میرا ہو گیا، کب مر جاتا ہوں، کب میرا ایکسیڈنٹ ہو جاتا۔ تو اسی طرح ہمارا بھی بریک فیل ہو چکا ہے، کیونکہ ہم زندگی جو جی رہے ہیں اگر ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا تو ہمارا بریک فیل ہو چکا ہے۔ اسی طرح موبائل ہے اور موبائل کی بیٹری ختم ہو گئی اور معلوم ہے کہ بھائی اس کی میرے موبائل کی فون کی 1% بیٹری ہے، 2% بیٹری ہے، اب جلدی سے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے چارجر کا انتظام کرنا ہے۔ جب چارجر کا انتظام ہو جائے گا تو میں اس کو چارج کروں گا، جب تک یہ چارج نہیں ہوگا تو مجھے چین نہیں ملے گا۔ تو ہماری زندگی تو بیٹری کی جس طرح موبائل کی بیٹری ختم ہو رہی ہے تو اسی طرح ہماری زندگی بھی ختم ہو رہی ہے آہستہ آہستہ۔ اس لیے خوشی منانے کا کوئی موقع نہیں ہے بھائی، آدمی کی زندگی سے 1 سال کم ہو گیا، کئی بات کی خوشی منا رہے ہیں۔ اس لیے آپ یہ سوچیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوا، اب بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو یہ بڑا نہیں ہو رہا بلکہ یہ چھوٹا ہو رہا ہے۔ کس طرح کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اپنی موت کے قریب جا رہا ہے، جب تک یہ پیدا نہیں ہوا تھا جب تک بڑا ہے، اب پیدا ہو گیا اب یہ بڑا نہیں ہو رہا، ظاہراً ہمارے سامنے وہ بڑا ہو رہا ہے لیکن حقیقتاً وہ بڑا نہیں ہو رہا، حقیقت میں وہ چھوٹا ہو رہا ہے، اپنی موت کے قریب جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر زمانے کی قسم کھائی، والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ عصر کے وقت کی قسم، اب تمہارے پاس وقت نہیں ہے۔ جب عصر کا وقت ہوتا ہے اس کے بعد شام اور رات جلدی آنے والی ہوتی ہے کہ تمہارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، اب تمہارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ تم جو ہے موج مستی کرو اور انجوائے کرو اور نئے سال کی خوشی مناؤ۔ ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن کامیاب کون ہے؟ کامیاب وہ ہے کہ جو ایمان لایا اور نیک عمل کرتا رہا اور دنیا کو لوگوں کو نیکی بتاتا رہا، نیکی کا راستہ دکھاتا رہا اور نیک اور اچھے کام بتاتا رہا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرتا رہا، یہ آدمی کامیاب آدمی ہے۔ اور یہ آدمی جو ہے وہ ہے جس نے آخرت کی تیاری کی ہے۔ تو ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ان کاموں کو کریں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ نئے سال خوشی منانے سے پہلے آدمی اس بات پر غور کرے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہوگا، ہر آدمی میدان حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس طرح جم جائے گا جس طرح پیروں کو فیویکوک سے چپکا دیتے ہیں، فیویکول سے وہ ہٹ نہیں سکتا، اس طرح چپک جائے گا اللہ کے سامنے، جب تک اس کے قدم ہٹ نہیں سکیں گے جب تک وہ 4 سوالوں کے جواب نہیں دے دے گا کہ اپنی پوری زندگی کہاں گزاری، کس طرح گزاری، کیسے گزاری، پوری زندگی کا حساب دو، جو ہم نے تمہیں علم دیا اس علم پر کتنا عمل کیا یہ بتاؤ، اور مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا یہ بتاؤ، اور جو ہم نے تمہیں طاقت دی، جسم دیا، ایسا ہٹا کھٹی جو جوانی دی، اس جوانی کو کہاں گزارا اس کا حساب دو۔ جب تک یہ 4 سوالوں کا کوئی آدمی جواب نہیں دے سکے گا اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکے گا۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو آدمی نئے سال کی خوشی منا رہا ہے وہ سوچے کیا میں نے ان 4 سوالوں کی تیاری کر لی ہے۔ اور آگے سنیں آپ کہ جس آدمی کا نامہ اعمال خالی ہو، جس آدمی کا نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہو، وہ کیسے خوشی منا سکتا ہے؟ جس آدمی کو معلوم ہے کہ میرا ہر دن گناہ سے بھرا ہوا ہے، میرا ہر دن گالی سے بھرا ہوا ہے، میرا ہر دن جھوٹ سے بھرا ہوا ہے، میرا ہر دن نشے سے بھرا ہوا ہے، میرا ہر دن شراب سے بھرا ہوا ہے، میرا ہر دن حرام سے بھرا ہوا ہے، میرا ہر دن گناہوں سے میرا ہر دن بھرا ہوا ہے، میں کیسے، میرا نامہ اعمال تو بالکل خالی ہے نیکیوں سے، جب میرا نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہے تو میں کس طرح خوشی مناؤں، میں کیسے خوشی مناؤں؟ اگر ایک آدمی ایک دن میں ایک جھوٹ بولا، ایک دن میں ایک دھوکہ دیا، ایک دن میں ایک گالی دیا، ایک دن میں ایک سود کا 1 روپیہ کھایا، اگر ایک دن میں ایک گناہ کرا، اور ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں، اور ایک آدمی کی زندگی 60 سال ہے تو 60 سال میں 21,900 دن ہوتے ہیں۔ جب ایک آدمی کی زندگی 60 سال کی ہے اور 60 سال میں ہر دن میں اس نے ایک گناہ کیا تو اس کے نامہ اعمال میں کتنے گناہ ہو گئے؟ اس کا ہر دن کا ایک گناہ، اب اس کے 60 سال میں 21,900 دن ہوتے ہیں تو 21,900 دن کے عوض 21,900 گالیاں ہو گئی، 21,900 گناہ ہو گئی۔ اتنے گناہ لے کر میں کیسے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گا؟ سب سے پہلے یہ سوچے میں اتنے گناہ، اتنی بد اخلاقی، اتنے بدعمالی اور اتنے کرتوت اور اتنی برائیاں اور اتنے سارے گناہ لے کر میں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گا؟ یہ سب سے پہلے یہ سوچے، ہر آدمی کو یہ سوچنا چاہیے، نہ کہ سب سے پہلے خوشی مناؤ، بھائی ہم نئے سال کی خوشی منائیں گے، بھائی تیرا نامہ اعمال خالی ہے، نیکیوں سے خالی ہے، اور تیرا نامہ اعمال تجھے جہنم کی طرف لے جا رہا ہے، تو جس آدمی کا نامہ اعمال اسے جہنم کی طرف لے جا رہا ہے تو اس کو خوشی منانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیسے؟ تو ہر آدمی یہ سوچے کہ میں کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کروں گا، میں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، میں کیسے وہاں پر جواب دوں گا، کیسے؟ تو ان سب باتوں کو سوچے نئے سال کو خوشی منانے سے پہلے۔ اس لیے نئے سال کس لیے آتا ہے؟ نئے سال اس لیے آتا ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کر اپنا حساب لگائے۔ ہر سال اپنی دکان والا اپنا حساب لگاتا ہے، ہر کاروباری اپنا حساب لگاتا ہے، میں نے اس سال کتنے پیسے کمائے، ہر کمپنی والا اپنا حساب لگاتا ہے، ہر کاروباری، ہر دکان والا اپنا حساب لگاتا ہے۔ کاش کہ ہم بھی اپنا حساب لگاتے کہ اس سال میں نے کتنے ایسے عمل کیے
جو مجھے جنت کی طرف لے جانے والے ہیں، اور کتنے ایسے عمل کیے جو مجھے جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ کتنے لوگوں کی میں نے دعائیں لی، کتنے لوگوں کی میں نے بددعائیں لی۔ یہ سوچے کہیں ایسا تو نہ ہو کہ میرے نامہ اعمال برائیوں سے بھرا ہوا ہے، میں نے کتنی برائیاں کی، میرے اندر کیا کمیاں ہیں۔ ہر آدمی اپنی کمیاں، اپنے کرتوتوں کے بارے میں جانتا ہے، کوئی جانے یا نہ جانے، لیکن میں اپنی کرتوتوں کے بارے میں، اپنی برائیوں کے بارے میں، اپنے گناہ کے بارے میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں۔ تو ہر آدمی اپنا حساب لگائے، میں یہ حساب لگائے کہ پورا سال چلا گیا، میں نمازی نہ بن سکا، اگر اس سال میری موت آ گئی تو کیا ہوا؟ اگر پورا سال گزر گیا میں سچا مسلمان نہ بن سکا، پورا سال گزر گیا میرا اسلام خوبصورت نہ بن سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، سب سے خوبصورت اسلام اس کا ہے جو برائیوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ پورا سال گزر گیا میں اپنے اسلام کو خوبصورت اسلام نہ بنا سکا، پورا سال گزر گیا میں نے اللہ کی مخلوق کی خدمت نہ کی، ان کی خدمت نہ کر سکا۔ اس سال مجھ پر حج فرض تھا لیکن میں حج نہ کر سکا، عمرہ نہ کر سکا، پیسے ہے لیکن عمرہ نہ کر سکا، کسی یتیم کی مدد نہ کر سکا، کسی غریب اور بیوہ کی مدد نہ کر سکا، والدین کی خدمت نہ کر سکا، بیوی کا حق ادا نہ کر سکا، بہنوں کا حق ادا نہ کر سکا، بھائیوں کا حق کھا گیا، بہنوں کا حق کھا گیا، اور لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر کے ان کی زمینیں کھا گیا، میں کچھ نہ کر سکا، اللہ کو راضی نہ کر سکا۔ یہ سوچنے کے لیے نیا سال آتا ہے کہ نئے سال سے پہلے آدمی بیٹھ کر یہ سوچے کہ مجھ سے میں نشہ کرتا تھا، اس سال میں نشہ سے توبہ نہ کر سکا، فلمیں دیکھتا تھا، فلمیں دیکھنی نہ چھوڑ سکا، گانے سنتا تھا، گانے سننا نہ چھوڑ سکا، سیریل دیکھتا تھا، سیریل نہ چھوڑ سکا، بدنگاہی مجھ سے چھوٹ نہ سکی، حرام کھانے سے میں توبہ نہ کر سکا، اور قبر کی تیاری نہ کر سکا، جنت میں جانے کی تیاری نہ کر سکا، جہنم سے بچنے کی تیاری نہ کر سکا، عذاب قبر سے بچنے کی تیاری نہ کر سکا۔ یہ سب سوچنے کے لیے نیا سال آتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ جس طرح آدمی نے اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے غلام کو، اپنے نوکر کو، کہ آدمی پیسے دیتا ہے، صبح کو پیسے دے کر گیا اور شام میں آیا، شام میں وہ حساب لیتا ہے بیوی سے، اتنے پیسے دیے تھے، اب حساب دو، وہ پیسے کہاں ہیں، وہ پیسے کہاں خرچ کیے۔ تو اسی طرح اللہ بھی حساب لے گا، اللہ بھی چھوڑے گا نہیں۔ جس طرح ہم اپنے غلام کو نہیں چھوڑتے، اپنے بچوں کو نہیں چھوڑتے، بیوی کو نہیں چھوڑتے، بیوی کو اگر 1000 روپے دیا تو شام میں آ کے سب سے پہلے حساب لیتا ہے کہ 1000 روپے کہاں خرچ کرے۔ تو اسی طرح جس طرح تم اتنا حساب لینے والے ہو، اللہ بھی ایسا حساب لینے والا، اللہ بھی ایسا حساب لے گا۔ تو سوچے کہ میرے اخلاق نبی والے اخلاق نہ بن سکے، سال گزر گیا، میرے معاملات نبی والے معاملات نہ بن سکے، میرا یہ سال گزر گیا، میں نمازی نہ بن سکا، میں گناہوں سے توبہ نہ کر سکا، ایک جھوٹ نہ چھوڑ سکا، دھوکہ نہ چھوڑ سکا، شراب نہ چھوڑ سکا، نشہ نہ چھوڑ سکا، میں گالیاں نہ چھوڑ سکا، پورا سال گزر گیا۔ یہ سوچنے کے لیے نیا سال آتا ہے۔ یہ سوچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے تم خود کا حساب لو۔ یہ رسول اللہ کی بات ہے کہ اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، ایک دن آئے گا کہ ہمارا حساب لیا جائے گا، اس دن سے پہلے آدمی اپنا حساب لے کہ میں نے کتنے اچھے عمل کیے ہیں، کتنے برے عمل کیے ہیں، کتنی نمازیں میں نے چھوڑی ہے۔ ایک سال میں کتنی نمازیں ہوتی ہیں؟ ایک سال میں 1825 نمازیں ہوتی ہیں۔ تو آپ یہ سوچیں کہ میں نے 1825 نمازوں میں سے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کیا میں اپنا نمازوں کا حساب دے سکتا ہوں؟ اور بے نمازی آدمی جنت میں جانے کے خواب چھوڑ دے، بھول جائے وہ آدمی کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ تو یہ سب چیز سوچے، یہ سوچنے کے لیے نیا سال آتا ہے، اور سوچے کہ میرے پاس ایسے اعمال ہیں، ایسے نیک اعمال ہیں کہ جن اعمالوں سے دیکھ کر اللہ راضی ہو جائے۔ یہاں میرے اعمال سے میرا بھائی راضی نہیں ہے، میرا پڑوسی راضی نہیں ہے، اور میرا خود کے رشتہ دار راضی نہیں ہے، تو میرا اعمال اتنا گندا ہے کہ جب انسان میرے اعمال سے راضی نہیں ہے تو اللہ میرے اعمال سے کیسے راضی ہوگا؟ کیا میرے اعمال ایسے ہیں کہ میرے اعمالوں کو دیکھ کر اللہ خوش ہو جائے؟ کیا مجھے حوض کوثر نصیب ہو جائے؟ کیا میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤں؟ کیسے میں بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہو جاؤں؟ کیسے پل صراط کا راستہ آسان ہو جائے؟ کیسے میں جنت میں داخل ہو جاؤں؟ کیسے میں جہنم سے بچ جاؤں؟ کیسے جنت الفردوس مجھے مل جائے؟ کیسے میری قبر روشن ہو جائے؟ کیسے میری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے؟ یہ سب سوچنے کے لیے نیا سال آتا ہے۔ یہ تو نہیں سوچیں گے، لیکن نئے سال کی خوشی منانا اور جشن منانے کے بارے میں سب سوچیں گے، کیسے میرے لیے جنت کا دروازہ کھل جائے، جہنم سے میں کس طرح بچ جاؤں، اس لیے کہ قیامت کے دن مجھے شرمندہ نہ ہونے پڑے کہ میرا نامہ اعمال تو نیکیوں سے خالی ہے۔ جب میرا اعمال نامہ نیکیوں سے خالی ہے، اچھے کاموں سے خالی ہے اور برائیوں سے بھرا ہوا ہے، تو مجھے کیسے میں خوشی مناؤں؟ سوچے کیا یہ سال بھی میرا حسد میں چلا گیا، بغض میں چلا گیا، برائیاں کرتے ہوئے، لڑائی جھگڑے کراتے ہوئے، اس کو اس سے لڑایا، رشتہ داروں میں آپس میں لڑائی کرانا، پورا سال میرا اس گناہ میں اگر چلا گیا ہے تو ایسے آدمی کو تو خوشی منانے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسا آدمی کس منہ سے خوشی منا رہا ہے؟ اور ایک اور بات یاد رکھیں کہ 2023 ہے، اب گیا 2023 جانے سے پہلے یہ بتا کر گیا کہ میں جا رہا ہوں، جس طرح میں جا رہا ہوں میرے پیچھے بھی تو اسی طرح آ جائے گا۔
جس طرح میں جا رہا ہوں ایک دن میرا نام و نشان ختم ہو جائے گا، میرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اب کون یاد کرتے 2022 کو؟ سب کی زبان پر قلم پر 2023 رہتا ہے۔ اب 2023 ختم ہوا، اب سب کی زبان پر سب کی قلم پر 2024 رہتا ہے، کوئی بھی یاد نہیں کرتا۔ تو 2023 یہ بتا کر گیا ہے کہ جس طرح میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، اب میرا نام و نشان ختم ہو گیا، تمہارا بھی نام و نشان ختم ہو گیا، تم بھی میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہو۔ کتنے لوگ تھے جو یہاں پر بیٹھتے تھے 2022 میں، 21 میں، 20 میں یہاں پر بیٹھتے تھے، اب 23 میں بیٹھتے تھے، لیکن 24 میں وہ لوگ یہاں پر نہیں ہیں، وہ لوگ اب یہاں پر نہیں ہیں۔ جس طرح وہ لوگ اس دنیا سے چلے گئے، ہم بھی اس دنیا سے اسی طرح چلے جائیں گے۔ تو سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک موقع اور دیا ہے نیکی کرنے کا، ایک موقع اور دیا ہے اللہ کو راضی کرنے کا، ایک موقع اور دیا ہے نمازیں پڑھنے کا، ایک موقع اور دیا ہے سدھرنے کا، نیکی کرنے کا، نیک کام کرنے کا، توبہ کرنے کا، قرآن سیکھنے کا، قرآن پڑھنے کا، دعا کرنے کا، شکر ادا کرنے کا، جنت حاصل کرنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک موقع اور دے دیا ہے، تو میں اس سال سے، آنے والے سال سے اپنی زندگی کو خوبصورت زندگی بناؤں گا۔ میں اپنے آنے والے سال کو اس طرح ضائع نہیں کروں گا جس طرح میرا پچھلے سال ضائع ہو گیا۔ عہد کر لے کہ اس سال میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی۔ شاید آمین بھی نہیں بول رہے، پڑھنے کا ارادہ ہی نہیں ہے۔ تو اس سال جو ہے عہد کر لے کہ اب میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی، اب میں کسی کی برائی نہیں کروں گا، اب میری زبان پر کوئی گالی نہیں آئے گی۔ حضرت علی نے کیا فرمایا؟ حضرت علی نے فرمایا کہ جو آدمی ایک مرتبہ گالی دیتا ہے تو ایک گالی کے بدلے اس کی قبر میں ایک بچھو پیدا ہو جاتا ہے۔ تو کتنی گالی دی 60 سال کی عمر میں؟ 60 سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 21,900 دن ہوتے ہیں۔ اگر ایک دن میں ایک گالی دیا تو 21,900 بچھو وہاں پر موجود ہے۔ تو اس سال عہد کر لے کہ میں گالی نہیں دوں گا، میں بیوی پر ظلم نہیں کروں گا، بچوں کو نہیں ستاؤں گا، کسی کی غیبت نہیں کروں گا، کسی پر کوئی ظلم نہیں کروں گا، میں اپنی زندگی کو خوبصورت زندگی بناؤں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، شراب اور برائی، ہر برائی سے مجھے اپنے آپ کو پاک کر لینا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ سال میری موت کا پیغام لے کر آیا ہو۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ 2024 آیا، ہو سکتا ہے کہ میری موت ہو جائے۔ کتنے ہمارے دوست تھے، کتنے ہمارے رشتہ دار تھے، کتنے ہمارے جاننے والے تھے 2023 میں، 2022 میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن 2022 میں تھے، 23 میں چلے گئے، اب 23 میں ہیں، 24 میں وہ بھی چلے جائیں گے۔ کتنے لوگ اسی طرح جس طرح وہ چلے گئے ہم بھی اس طرح چلے جائیں گے۔ تو کوشش یہ کرنا ہے کہ میں ایسے اعمال اس سال میں کروں گا کہ میں اللہ کو پسند آ جاؤں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں اللہ آپ کو پسند آ جاؤں۔ اب میں کسی کی بد دعا نہیں دوں گا، کسی کی برائی نہیں کروں گا، اور امام و مؤذن کی غیبتیں کرتے ہوئے، برائی کرتے ہوئے، جس کے پیچھے نماز پڑھ رہا اسی کے پیچھے ساری سال برائی کری اور اسی کی غیبتیں کری، توبہ کرے اللہ سے توبہ کرے کہ میں اب یہ گناہ نہیں کروں گا۔ پورا سال گزر گیا انہی واہیاتوں میں اور انہی برائیوں میں کرتے کرتے، پورا سال گزر گئی غیبتیں کرتے کرتے، اب میں ایسا کام نہیں کروں گا۔ اچھا مسلمان بننے کی کوشش کریں، اور 1 جنوری کو آپ بیٹھیں اور لسٹ بنائیں۔ 1 جنوری کو کیا کریں؟ آپ بیٹھیں اور لسٹ بنائیں کہ اس سال میں کتنے دن ہیں، میں نے کتنی نمازیں پڑھی، ایک سال میں 1825 نمازیں ہوتی ہیں، میں نے کتنی نمازیں پڑھی، کتنی میرے اندر برائیاں ہیں، کتنی میرے اندر کمیاں ہیں، اور کتنی میرے اندر خطائیں ہیں، کتنے میرے اندر گناہ ہیں جن کو میں ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور کتنے گناہ وہ ہیں جن کو میں ختم کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں۔ بیٹھیں اور لسٹ بنائیں، سوچیں 1 تاریخ کو میں نے اس سال کیا کھویا کیا پایا، کہ میں جیسا 2022 میں تھا ویسا 2023 میں تھا۔ 2022 میں بھی نماز نہیں پڑھتا تھا، 23 میں بھی نماز نہیں پڑھتا تھا، اب 24 آ گیا 2024، اب بھی میں نماز نہیں پڑھتا ہوں۔ کیا میں اب سچا پکا بھی مسلمان نہیں بن سکا؟ حضرت علی نے کیا فرمایا؟ حضرت علی نے فرمایا کہ تمہاری زندگی ایک کتاب کی طرح ہے، تمہاری زندگی ایک کتاب کی طرح ہے، تو اور جو ایک صفحہ ایک بار کھل گیا اب وہ دوبارہ ادھر نہیں پلٹ سکتا، پلٹ گیا، اپنی زندگی کے ہر صفحے پہ نیکی لکھ دو، یعنی ہر دن میں نیک کام کر لو، ہر دن کو نیکیوں سے بھر دو۔ جب قیامت کے دن تمہاری یہ کتاب کھولی جائے گی اور رجسٹر کھولا جائے گا، نامہ اعمال کھولا جائے گا، تو نامہ اعمال میں صرف نیکیاں ہی نیکیاں لکھی ہو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے کسی دن پر افسوس نہیں ہوتا، بس اس دن پر افسوس ہوتا ہے کہ جو دن گزر گیا اور میں کوئی نیک کام نہ کر سکا۔ حالانکہ وہ تو صحابی رسول ہے، وہ نیک کام کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے اس دن پر بہت افسوس ہوتا ہے کہ جس دن میں نیک کام نہ کر سکا۔ تو اسی طرح حلیۃ الاولیاء میں روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہر دن جب آتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں پھر سے لوٹ کر نہیں آؤں گا، پھر سے اب دوبارہ نہیں آؤں گا، لہٰذا تم میرے اندر کوئی نیک عمل کر لے، کوئی میرے اندر کوئی اچھا عمل کر لے، میں پھر سے لوٹ کر دوبارہ نہیں آؤں گا، پھر سے دوسرا دن آئے گا لیکن میں لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ تو ہمارے کتنے سارے دن ایسے چلے گئے، ہم نے نماز نہیں پڑھی، دیکھو سال بدلا لیکن افسوس میں نہ بدلا۔ آخر میں کب بدلوں گا؟ آخر میرے اندر فرق کب آئے گا؟ آخر میں اندر تبدیلیاں کب آئیں گی؟ ہر سال بدلتا رہتا ہے، زندگی کے 40 سال 50 سال 60 سال گزر گئے، سال بدل رہے ہیں، لیکن افسوس کہ میں بدلنے کو کہیں کو تیار نہیں ہوں، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پہلے خود کو بدلنا ہے، اور اس رات میں جو آدمی پارٹی میں شامل ہوگا گناہ کرے گا تو وہ یاد رکھے، کسی کو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو لیکن اللہ کو سب پتہ ہے۔ اور اس رات میں جس کی نوجوان لڑکیاں ہیں، دیکھو آپ کی بیٹی میری بہن ہے، آپ کی بیٹی میری بہن ہے، ہم آپ کی بیٹی کو اپنی بہن سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کی بیٹی کوئی ایسا کام کرے گی، ایسا غلط قدم اٹھائے گی تو یہ ہماری بے عزتی ہے، پوری قوم کی بے عزتی ہے۔ تو ان 2 دن
اور 31 دسمبر 31 دسمبر اور 1 جنوری، ان 2 دن میں اپنے جو کالج میں پڑھنے والے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ان کی حفاظت کرنا ہے، ان کو اپنے گھر سے باہر نہیں جانے دینا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس دن کا ایک خطرناک عقیدہ ہے، وہ عقیدہ یہ ہے، عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ کیا عقیدہ ہے؟ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جو اس رات شراب پیے گا اس کے نصیب اچھے ہو جائیں گے۔ ہمارا محلے میں ایک آدمی 50 سال سے شراب پی رہا، انہیں لٹ گیا، برباد ہو گیا، اس کے نصیب آج تک اچھے نہیں ہوئے۔ بڑی عجیب بات ہے۔ تو اس رات کیا ہے، مسلمان بھی شراب پی رہے ہیں، مسلمان لڑکیاں بھی شراب پی رہی ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے جو اس رات شراب پیتا ہے 31 نائٹ میں اس کا نصیب اچھا ہو جائے گا۔ اور ان کا عقیدہ ہے کیا ہے، جو اس رات میں جاگے گا 31 نائٹ کو جو جاگے گا اس کی جلدی شادی ہوگی۔ یہاں 40 سال کا ہمارا نوجوان ہو گیا، روزانہ جاگتا ہے، اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے۔ تو ان کا عقیدہ ہے۔ اور ایک خطرناک عقیدہ جو ان کا عقیدہ عیسائیوں کیا ہے کہ جو اس رات میں گرل فرینڈ سے ملے گا اس کو اپنی گرل فرینڈ سے کبھی دھوکہ نہیں ملے گا، اپنی گرل فرینڈ سے کبھی دھوکہ نہیں ملے گا۔ میں کہتا ہوں کہ جو اس ارادے سے، اس نیت سے گزشتہ سال اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ گیا تھا، اس سال یہ اس کی چوتھی گرل فرینڈ ہے، تجھے خود دھوکہ مل گیا نا بھائی، تو ہمارے کو کئی کی باتیں بتا رہا۔ اور اس دن ایک عقیدہ یہ ہے کہ جو تحفہ نہیں دیتا اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے گھر میں 1 تاریخ کو جو آئے گا وہ تحفہ لے کر آئے، بنا تحفے کے نہ آئے، بنا تحفے کے ہمارے گھر میں آنا منحوس ہے تو۔ اور اس دن میں جو آدمی گھر کی صفائی کرتا ہے تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اس دن میں جو آدمی گھر کی صفائی کرے گا اس کے گھر میں برکتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی، اور اس کے گھر میں برکت ہوگی۔ یہاں روزانہ صفائی کر رہے، آج تک برکت نہیں آ رہی بھائی، اس دن میں کہاں سے برکت آتی؟ تو یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اور ان کا عقیدہ کیا ہے، جو آدمی اس دن میں غسل کرے گا 31 نائٹ میں، رات میں گرل فرینڈ سے ملے گا پھر غسل کرے گا تو اس کے غسل کے ساتھ اس کی ساری برائیاں چلے گئی، ساری گناہ بھی چلے گئی۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ اگر تم عیسائی ہو تو خوب کرو، مسلمان ہو تو تمہیں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور دوسرا عقیدہ یہ ہے، بعض عورتوں میں نے یہاں بھی سنا، بعض عورتوں میں جو یہ ان کا عقیدہ ہے کہ جو عورت اس رات میں، اس دن میں 1 جنوری کو برتن دھوتی ہے، کپڑے دھوتی ہے تو اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اور اس کو جو ہے ایسا سمجھا جاتا ہے بالکل بیکار عورت ہے اور اس کے گھر میں برکتیں ختم ہو جائیں گی۔ تو اس لیے اس دن میں جو عیسائیوں کی، یہودی کی عورتیں ہیں وہ برتنوں کو ہاتھ نہیں لگاتی، کپڑوں کو ہاتھ نہیں لگاتی، نہ برتن دھلتی ہیں نہ کپڑے دھلتی ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو اس دن میں موم بتی جلاتا ہے اس کی قسمت کھل جائے گی، اس کی قسمت بدل جائے گی، وہ آنے والے سال میں کامیاب ہو جائے گا۔ اور بھائی جو عیسائی ہر سال موم بتی جلا رہا ہے اس رات میں، اس کی قسمت نہیں بدل رہی تو ہماری قسمت کہاں سے بدل جائے گی؟ تو یہ سارے عقیدے کن کے ہیں؟ یہ دشمنوں کے عقیدے ہیں، ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ تو جو آدمی مرنے کے قریب جا رہا ہے، ایک آدمی کی عمر ایک آدمی کی عمر 60 سال ہے اور یہ اس کی 58 سال ہے، اور 2 سال کے بعد اس کو مر جائے گا، اس کو بتایا جائے بھائی مبارک ہو آپ 2 سال کے بعد مرنے والے ہو، کیا اس کو اچھا لگے گا؟ تو ہر سال بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی سے 1 سال اور کم ہو گیا، اب ہم 1 سال کم ہو گیا تو میں اپنی موت کے قریب جا رہا ہوں، قبر کے قریب جا رہا ہوں، قبرستان کے قریب جا رہا ہوں، اب مجھے حساب و کتاب دینا، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اب جس آدمی کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے انہیں کئی کی خوشی منائے گا۔ ایک آدمی کو پھانسی ہے، پھانسی کب دی جاتی ہے؟ صبح 5 بجے پھانسی دی جاتی ہے، اب رات میں جب 10 بجے اس کو مبارکباد ہے، مبارک ہو آپ کی پھانسی میں 5 گھنٹے ہیں، 12 بجے پھر مبارک دیا، مبارک ہو آپ کی پھانسی میں 4 گھنٹے ہیں، ہر گھنٹے میں اس کو مبارکباد دی جا رہی ہے، مبارک ہو اب آپ کی پھانسی میں 1 گھنٹہ ہے، اب 2 گھنٹے ہیں، اب آپ کی پھانسی میں 15 منٹ ہے، کیا وہ خوش ہوگا؟ کیا وہ بالکل خوش نہیں ہوگا؟ بھئی ایک تو مجھے پھانسی لگنے والی، مجھے کئی بات میں مبارک۔ تو اسی طرح جس طرح اس کو مبارکباد دینے کا کوئی مطلب نہیں ہے، اسی طرح نئے سال کی مبارکباد دینے کا بھی کوئی مطلب نہیں ہے، کچھ بدلنے والا نہیں ہے۔ اگر کچھ بدلتا ہو، یہ مہنگائی کم ہونے والی ہے کیا؟ یہ مہنگائی کم ہونے والی نہیں ہے، پیٹرول کے دام کم ہونے والے نہیں ہیں، غریب کو اب جو ہے کوئی نوکری ملنے والی نہیں ہے، جو جیسا ہے ویسا ہی رہے گا۔ جب سب کچھ ویسا ہی ہے، کچھ بدلنے والا نہیں ہے، تو مبارکباد دینے کی بھی کوئی وجہ نہیں بنتی ہے۔ اگر مبارکباد دینے کی کوئی وجہ ہے تو ہمیں وہ وجہ بتاؤ، پھر ہم بھی مبارکباد دیں گے۔ تو نئے سال کی خوشی پر منانے سے پہلے اپنے بارے میں سوچے کہ میں نے کیا کھویا کیا پایا، کہ جس طرح گنہگار میں 2022 میں تھا اسی طرح گنہگار 2023 میں رہا، اور جس طرح گنہگار 2023 میں 2024 میں بھی گنہگار رہوں گا، کہ میں اللہ کے سامنے کیا حساب دوں گا، مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ وہ اس لیے منا رہے کہ ان کا آخرت پر یقین نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارا آخرت پر یقین ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، ہمارا یقین ہے آخرت پر، اس لیے ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے، نئے سال کی خوشی نہیں منانی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعے سے پہلے وقت ہی پورا ہو گیا لیکن بات پوری نہ ہو پائی، تو کچھ ہمارے ساتھیوں کو جلدی بھی ہوتی ہے، اور ساتھیاں بہت دور دور سے آتے ہیں، تو کوئی اپنا کاروبار چھوڑ کے آتا ہے، کوئی دکان چھوڑ کے آتا ہے، کوئی جاب بیچ میں چھوڑ کر آتا ہے، تو بہت سارے ساتھی سب کچھ چھوڑ کر آتے ہیں تو وقت ہو جاتا ہے، تو ان کے وقت کا بھی لحاظ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ اتنی دور سے آئے ہیں تو ان کا وقت ہم زیادہ نہیں لے سکتے۔ تو جمعے سے پہلے وقت ہو گیا تھا تو باتیں ادھوری رہ گئی تھی، اور جس عنوان پر ہماری باتیں چل رہی ہیں، جس عنوان پر یہ بیان ہوا ہے آج کا، تو یہ 2 دن کے بعد ہے، تو اگلے جمعے تک اگر اس بات کا انتظار کیا جائے کہ اگلے جمعے کو ان باتوں کو بتا دیا جائے، تو جب تک یہ نئے سال کا جشن
ہو جائے گا اور 31 نائٹ گزر جائے گی، تو کیوں نہ ابھی وہ ساری باتیں بتا دی جائیں۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ 31 جو نائٹ ہے یہ سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ جو گناہ پورے سال نہیں ہوتے وہ سارے گناہ اس رات ہوتے ہیں۔ پورے سال اتنی شراب نہیں پی جاتی جتنی شراب اس ایک رات میں پی جاتی ہے۔ عصمت دری، زنا اور ریپ پورے سال اتنے نہیں ہوتے جو ہوتے ہیں۔ ایکسیڈنٹ وغیرہ پورے سال اتنے ہوتے کہ جتنے بھی رات میں ہوتے ہیں۔ یعنی کوئی گناہ، جتنے بھی گناہ ہیں وہ پورے گناہ سال میں اتنے نہیں ہوتے کہ جتنے گناہ اس رات میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ لیکن 2 گناہ جو عام طور سے اس رات میں ہوتے ہیں دیکھا جاتا ہے، تو ایک ہے شراب پینا، ایک ہے زنا۔ کتنے خطرناک گناہ ہے۔ زنا کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سینکڑوں آیات نازل فرمائی ہیں، اور ایک جگہ فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ زنا بہت بری چیز ہے، تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یعنی اللہ نے جس گناہ کے بارے میں فرمایا کہ اس گناہ کے قریب بھی نہیں جانا، اور کوئی آدمی اسی گناہ میں ڈوب جائے اور 31 نائٹ جو رات ہے پوری رات اسی بارے میں گزار دے، تو آپ یہ سوچیں اس کا کیا ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کوئی بھی گناہ کر رہے ہو تو آپ کے کرامن کاتبین دونوں طرف فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ فرشتے آپ کی ہر بات کو، آپ کے ہر عمل کو، آپ کے ہر برائی کو، اچھائی کو لکھ رہے ہیں، جو قیامت کے دن سارے راز کھلیں گے۔ ابھی دنیا کے اندر ہمارے راز دبے ہوئے ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن آئے گا کہ جس نے 31 نائٹ میں زنا کیا ہے، شراب پی ہے، بدکاری کی ہے، بدنگاہی کی ہے، اور جتنے بھی گناہ ہیں، کوئی بھی گناہ کیا ہے تو وہ سارے گناہ قیامت کے دن کھلیں گے۔ اگر آپ اس گناہ میں ملوث ہو تو آپ توبہ کریں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی 3 گناہ کرتا ہے تو ایمان اس سے نکال لیا جاتا ہے۔ جب وہ توبہ کر لیتا ہے اس گناہ کے بعد، جب توبہ کرتا ہے تو اس کا جو ایمان ہے وہ پھر اس کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے۔ اگر یہ 3 گناہ آدمی کر رہا ہے اور اسی طرح موت آ گئی تو کفر کی موت پر مرا ہوا آدمی، کفر کی موت پر۔ سب سے پہلا گناہ کیا ہے کہ زنا۔ جب آدمی زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے۔ اسی حال میں اگر کسی کی موت آ گئی، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے، تو وہ کفر کی موت پر مرا۔ دوسرا شراب، جب آدمی شراب پیتا ہے اس کے اندر سے بھی ایمان کو نکال لیا جاتا ہے۔ اور تیسرا جب آدمی چوری کرتا ہے، تو جب آدمی چوری کرتا ہے کسی کی بھی، چاہے وہ 1 روپیہ ہو، چاہے وہ 1000 روپے ہوں، جتنی بھی چوری کرتا ہے، تو جب تک وہ چوری میں ملوث رہتا ہے تو اس کا ایمان اس کے اندر سے نکال لیا جاتا ہے۔ جب ان 3 گناہ کا کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو اس کے گناہ کو اس کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے۔ تو معاذ اللہ معاف فرمائے، کتنا سخت گناہ ہو گئے کہ جس گناہ کے کرتے وقت اللہ یہ بھی نہیں دیکھنا چاہتے کہ اس بندے کے اندر یا اس بندی کے اندر، اس لڑکے کے اندر، اس لڑکی کے اندر ایمان محفوظ ہو، ایمان اس کے اندر ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھنا نہیں چاہتے۔ اللہ فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں جلدی جاؤ فرشتوں اور اس کے اندر سے ایمان کو نکال لو، کیونکہ بہت ہی خطرناک گناہ کر رہا ہے۔ اس لیے میں والدین سے کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنی جو نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں، کالج میں پڑھ رہی ہیں یا کالج میں نہیں پڑھ رہی، گھر میں ہیں، تو ان کی حفاظت کریں۔ ان 2 دن میں 31 دسمبر اور 1 جنوری، ان 2 دن میں آپ اپنی جوان لڑکیوں کو کہیں بھی نہ جانے دیں، کس کے ساتھ بھی نہ جانے دیں۔ آپ کا نوجوان بچہ یا بچی کتنے بھی بہانہ لگائیں کہ فلاں دوست کے پاس جا رہے ہیں، فلاں رشتہ دار کے پاس جا رہے ہیں، آپ کو کہیں نہیں جانے دینا ہے۔ کہ آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ نے جس لڑکی کو، پھول سی بیٹی ہے آپ کی، جس کو آپ نے اتنی نازوں سے پالا ہے، اتنے نخروں سے پالا ہے، اور کپڑے پھٹنے سے پہلے اس کے لیے کپڑے کو انتظام کیا گیا۔ آپ خود بھوکے رہتے ہو، آپ اپنے بچوں کو جو ہے بہترین سے بہترین کھانا کھلاتے ہو، آپ خود نئے کپڑے نہیں پہنتے ہو، بچوں کو نئے کپڑے پہناتے ہو، تو جس بچوں کو آپ نے اتنے لاڑ سے پالا ہے، اتنے نخروں سے پالا ہے، اور اتنے جو ہے محبتوں سے، الفتوں سے، پیار سے پالا ہے، آپ یہ چاہتے ہو کہ اس لڑکی کو کسی درندے کے حوالے کر دیا جائے؟ کوئی درندہ، کوئی بھیڑیا اس رات میں میری بیٹی کی عزتیں لوٹ لے، اس کی عزتوں کو تار تار کر دے، اس کی عصمت دری کرے۔ اب تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کوئی لڑکی اگر ایک بار کسی کے جھانسے میں آ گئی تو اس کا ویڈیو بنا لیا جاتا ہے، پھر اس کو پوری زندگی بلیک میل کیا جاتا ہے۔ کتنی لڑکیاں خودکشی کر کے مر گئی، کتنی لڑکیوں کو طلاق ہو گئی، شادی ہوئی 1 مہینے کے بعد طلاق ہو گئی، پورا خاندان میں کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا طلاق کیوں ہو گئی۔ طلاق کی وجہ یہی ہے کیونکہ آپ کی لڑکی نے غلط قدم اٹھایا، اور وہ ویڈیو اس درندے کے پاس ہے، وہ درندہ وہ ویڈیو آپ کے داماد کے پاس بھیجتا ہے، بچی کے شوہر کے پاس بھیجتا ہے۔ اب جیسی وہ شوہر اس ویڈیو کو دیکھتا ہے طلاق دے دیتا ہے۔ اب وہ بیٹی کسی کو بول نہیں سکتی، وہ بچی کسی کو بول نہیں سکتی، کیسے بولے کسی کو، کیسا بولے کہ کیوں طلاق ہوئی ہے، بس وہ ایک دم طلاق ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کی لڑکی کی عزت سلامت رہے، محفوظ رہے، تو آپ کو اپنی لڑکی کو ان 2 دن کے اندر کہیں نہیں بھیجنا ہے، چاہے کتنے بھی بہانے لگائیں۔ اگر آپ کو اپنی بچی کی عزتوں کی حفاظت چاہیے، باقی آپ دیوس بن چکے ہو، آپ ناکارہ بن چکے ہو، بے غیرت بن چکے ہو، بے شرم بن چکے ہو، تو آپ کچھ بھی کریں، پھر آپ کچھ بھی کریں، آپ کی مرضی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اذا فاتک الحیا فاصنع ما شئت، کہ جب آدمی کی شرم ختم ہو گئی، حیا ختم ہو گئی، غیرت ختم ہو گئی، اس کا ضمیر مر چکا ہے، پھر اس کی مرضی وہ کچھ بھی کرے۔
تو زنا خور سن لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کی وجہ سے چہرے کی رونق کو ختم فرما دیتے، چہرے پر رونق نہیں رہتی، چہرہ بے نور ہو جاتا ہے، چہرے کے نور کو اللہ تعالیٰ ختم فرما دیتے ہیں، اور یہ آدمی ساری زندگی تنگ دستی میں مبتلا رہتا ہے۔ جو زنا خور ہے، زنا کرنے والا ہے یا کروانے والی ہے، تو دونوں یہ تنگ دست رہتے ہیں، محتاج رہتے ہیں، کتنا بھی کما لے ان کی زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ترمذی کی روایت ہے کہ زنا خور کی عمر کم کر دی جاتی ہے، اس کی محتاجگی بڑھا دی جاتی ہے، اس کے گھر سے برکت ختم کر دی جاتی ہے، اس کی زندگی سے بھی برکت ختم، گھر سے بھی برکت ختم، اور اس کی اولاد نافرمان ہوگی۔ زنا خور جو آدمی ہی اپنی اولاد سے کبھی فرما برداری نہیں دے سکتا، اس کی اولاد فرما بردار نہیں بن سکتی، ہمیشہ اس کی اولاد نافرمان رہے گی، اور زنا خور ساری زندگی بخیل رہے گا۔ زنا خور کا دل سخت ہوگا، اس کا دل کبھی نرم نہیں ہو سکتا، اس کا دل ہمیشہ سخت رہے گا۔ زنا خور سے اللہ ناراض ہوگا، اور حساب و کتاب اس کا سختی سے ہوگا۔ اور زنا خور جو ہے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، یہ چڑچڑی رہتی ہے، ہمیشہ چڑچڑا رہتا ہے، سب سے چڑھتا رہتا ہے، اس سے لڑائی اس سے لڑائی، اس سے جھگڑے اس سے جھگڑے، کسی کے ساتھ اس کی بنتی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی پھٹکار ہے اس کے اوپر یہ۔ اور قیامت کے دن زنا خور جو ہے، قیامت کے دن اس کا چہرہ بالکل سیاہ ہوگا، کالا سیاہ، بالکل ایسا ہوگا جیسا کالا توا ہوتا ہے، دور سے لوگ اس کو پہچان لیں کہ یہ زنا خور ہے۔ اپنے چہروں کو چھپائے گا لیکن چھپا نہیں سکتا، یہ زنا خور کی قیامت کے دن کی سزا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ زنا ایک قرض ہے، یہ نہ سوچیں کہ میں اگر زنا کروں گا، اگر میں زنا کروں گی تو میرے اولاد کے ساتھ، میرے بھائی کے ساتھ، بہن کے ساتھ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہے، یہ قرآن ہے، قرآن الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ آپ قرآن اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں، اور پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہیں۔ تم جیسی زندگی گزارو گے، تم اگر زنا میں مبتلا رہو گے پوری زندگی، تو تمہیں بیوی ایسی ہی ملے گی، اور اگر یہ قرضہ ہے، اگر تم کرو گے تو تمہاری اولاد کے ساتھ ہوگا، تمہاری بہن کے ساتھ ہوگا، کسی نہ کسی تمہارا کوئی نہ کوئی تمہارا خاص ایسا ہوگا کہ اس کے ساتھ یہ ہوگا۔ یہ قرضہ ہے، اگر 31 نائٹ میں تو کسی کی بہن کو لے کر جا رہا ہے تو یہ نہ سوچ کہ میری بہن بچ گئی، وہ بھی کسی نہ کسی کے ساتھ جائے گی۔ کوئی بھیڑیا اس کی بھی عزتیں نوچے گا، جس طرح تو کسی کی بہن کی عزتیں تار تار کر رہا ہے، اس طرح کوئی بھیڑیا تیری بہن کی بھی عزتیں تار تار کرے گا، تیری بیٹی کی بھی عزتیں تار تار کرے گا۔ اور افسوس ہوتا ہے والدین پر کہ آپ کے سامنے آپ کی لڑکی سج کر جا رہی ہے، دھج کر جا رہی ہے، میک اپ کر کے جا رہی ہے، آپ اتنے دیوس ہو چکے ہو، آپ پوچھتے نہیں ہو کہ آپ کی بیٹی کہاں جا رہی ہے۔ آپ کی بیٹی جب کالج کی چھٹی ہے، اسکول کی چھٹی ہے، تو آپ کی بیٹی سج دھج کر کہاں جا رہی ہے، یہ آپ کا فرض ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ اپنی لڑکی سے پوچھیں کہ اس رات کہاں جا رہی ہے، سج دھج کر اس دن کہاں جا رہی ہے۔ تو اگر آپ کو اپنی لڑکی کی عزت صحیح سلامت چاہیے تو اس لڑکی کی آپ ان 2 دن نگرانی کریں، کہیں نہ جانے دیں۔ اور دوسرا گناہ جو ہوتا ہے وہ شراب، کہ شراب تو اتنی پی جاتی ہے، اللہ رحم کرے، اگر آپ حساب لگاؤ گے، آپ دیکھو گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ 2 جنوری کو آپ ذرا چیک کر دیکھیں گوگل پر کہ کس شہر کے اندر کتنی شراب پی گئی ہے، تو آپ حیران ہو جاؤ گے۔ 20 ارب کی جو ہے ایک شہر کے اندر شراب پی جاتی ہے۔ تو شرابی بھی سن لے، جو شراب پینے والے ہیں وہ سن لیں، پہلے تو اس کے اندر سے ایمان نکال لیا جاتا ہے، جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ جب شرابی شراب پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر سے ایمان نکال لیتے ہیں، اور 40 دن تک تو نہ اس کی توبہ قبول ہوتی ہے، نہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کا کوئی نیک عمل 40 دن تک قبول نہیں ہوتا ہے جو شرابی ہے، اور یہ پیاسا تڑپ تڑپ کر مرے گا۔ جب یہ مرے گا تو اس کو 7 سمندر کا پانی پلا دیا جائے گا تو بھی اس کی پیاس نہ بجھے گی، اور یہ تڑپ تڑپ کر مرے گا، اور اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا، قبر میں سانپ اور بچھو اس کے اوپر مسلط کیے جائیں گے جو شرابی ہے اگر توبہ نہیں کرا تو۔ اسی طرح جب یہ مرے گا تو اس کی جان بالکل سختی سے نکالی جائے گی، اس کی جان اس طرح نکالی جائے گی کہ جس طرح ایک کپڑے کو کانٹے پر رکھ کر اس کو کھینچ دیا ہو، کپڑا پورا پھٹ جاتا ہے، اس سختی سے اس کی جان نکالی جائے گی، اور اس کو مارتے ہوئے فرشتے اوپر آسمانوں پر لے جائیں گے۔ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض، اور مرنے کے بعد اس کو جہنمیوں کا پیپ پلایا جائے گا۔ جب اس کو پیاس لگے گی جہنم میں، تو جہنمیوں کا جو بدن سے پیپ نکلے گا، مواد نکلے گی، خون گندا نکلے گا، وہ اس کو پلایا جائے گا کہ تو اس کو پی۔ اور مرنے کے بعد جب یہ مر جائے گا تو مرنے کے بعد جس طرح مردے کو دفن کرتے ہیں اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے، تو مرنے کے بعد اس کا چہرہ قبلے سے پھر دیا جاتا ہے، قبلے سے پھر جاتا ہے۔ اگر یقین نہ آئے کسی کو، یہ حدیثیں ہیں، اگر کسی کو یقین نہ آئے تو شرابی آدمی کو دفن کرے اور پھر اس کے بعد اٹھا کر دیکھے۔ عبداللہ بن مسعود نے تو فرمایا کہ مجھے ایک روم کے اندر، ایک کمرے کے اندر بند کر دو، پھر شرابی کو دیکھو کہ شرابی کا ایک تو چہرہ خنزیر کا ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کا چہرہ قبلے سے پھر گیا اور اس کا چہرہ خنزیر کا ہو گیا۔ تو عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے کہ مجھے کمرے کے اندر بند کر دیا جائے اور پھر شرابی کو دفن کیا جائے، اور دفن کرنے کے بعد پھر اس کو دیکھا جائے، اس کا چہرہ قبلے سے پھر گیا ہوگا اور اس کا چہرہ خنزیر کا چہرہ بن گیا ہوگا۔ یہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں۔ کیا صحابی کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ ہرگز غلط نہیں ہو سکتی۔ جو شرابی ہیں وہ سوچیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بہانے ہیں، اب ہمارے نوجوان کالج میں جو پڑھ رہے ہیں ان کے بہانے ہیں، وہ بھی تو کر رہے ہیں۔ آپ کانوں کے پردے کھول لیں، ذہن کو کھول لیں، دماغ کو کھول لیں۔ آپ سب سے پہلے اس بات پر غور کریں کہ آخرت پر ان کا یقین نہیں ہے،
جب آخرت پر ان کا یقین نہیں ہے، دوبارہ اٹھائے جانے پر ان کا یقین نہیں ہے، قبر کے عذاب پر ان کا یقین نہیں ہے، جنت اور جہنم پر ان کا یقین نہیں ہے، جب کسی چیز پر ان کا یقین ہی نہیں اس لیے تو وہ کر رہے ہیں۔ اگر ان کا یقین ہوتا تو وہ کیوں کرتے ہیں؟ ہمارا یقین ہے، اللہ کا شکر الحمدللہ ہمارا یقین ہے کہ ہم اٹھیں گے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ہمارے اللہ کے سامنے حاضری ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے ہمیں آب کوثر پینا ہے، تو ہمیں یقین ہے، بے شک ہمیں یقین ہے۔ ان کو یقین نہیں ہے، ان کو کسی بھی بات پر یقین نہیں ہے، اور نہ ان کے مذہب میں شراب کے زنا کے مسئلے بتائے گئے ہیں، شراب سے بچنے کا گناہ کیا ہے، کسی مذہب میں نہیں ہے، صرف اسلام نے یہ بتایا ہے کہ شراب سے بچنے کا کیا ثواب ہے اور شراب پینے کا کیا گناہ ہے، زنا سے بچنے کا کیا انعامات ہیں، زنا کرنے کا کیا گناہ ہے۔ اسلام کے علاوہ کسی مذہب نے یہ باتیں نہیں بتائی ہیں۔ تو جب اسلام ہمیں یہ بات بتا رہا ہے تو سمجھ میں آیا کہ اسلام ہمیں گندگی سے پاک کرنا چاہتا ہے، برائیوں سے پاک کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے بارے میں یہ چاہتے ہیں الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جب یہ میرے پاس آئے تو پاک دل لے کر آئے، پاک زندگی لے کر آئے کہ مرنے کے بعد فوراً جنت کے دروازے کھول دیے جائے اور اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اور کچھ لوگ کی عادت ہے کہ وہ نئے سال پر کیک کاٹ رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا آپ کیک کیوں کاٹ رہے ہیں؟ آپ یہ کیک نہیں ہے، یہ جو چھری آپ چلا رہے ہو کیک پر، یہ کیک پر چھری نہیں چل رہی، یہ آپ کے ایمان پر چھری چل رہی ہے۔ کیوں؟ کیک کاٹنا کن کا طریقہ ہے؟ یہودی اور عیسائیوں کا طریقہ ہے، غیر مسلموں کا طریقہ ہے، آپ کا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، تابعین کا طریقہ نہیں ہے، تبع تابعین کا طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ غیر مسلموں کا، یہودی عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ وہ کاٹ رہے ان کو کاٹنے دے، اگر آپ کاٹیں گے تو ڈر ہے کہ کہیں آپ کا ایمان ہی ختم نہ ہو جائے۔ یہ ان کا طریقہ ہے، ان کو کرنے دے، آپ کے نبی نے نہیں بتایا، ہمارے اسلام نے نہیں بتایا کہ نئے سال پر کیک کاٹا جائے۔ نئے سال پر تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، سوچنا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں اگر کوئی آدمی 1 جنوری کو کاغذ قلم لے کر بیٹھ جائے اور اپنی زندگی کا حساب لگائے، جب وہ حساب لگائے گا تو حساب بعد میں لگائے گا، پہلے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جائیں گے۔ جب آدمی حساب لگائے گا تو وہ مبارکباد دینے کے قابل نہیں بچے گا، خوشی منانے کے قابل ہی نہیں بچے گا، کیونکہ اس کو کیوں جب وہ حساب لگائے گا تو پتہ چلے گا میرے نامہ اعمال میں تو اتنے سارے گناہ ہیں، اتنی ساری برائیاں ہیں، میرے نامہ عمل میں تو بدکاریاں بھری ہوئی ہیں، بدنگاہی بھری ہوئی ہیں، حرام کاری بھری ہوئی ہیں، اتنے سارے گناہ بھرے ہوئے ہیں۔ تو جب حساب لگاؤ گے آپ، کوئی آدمی جشن منانے کے قابل ہی نہیں رہے گا، مبارکباد دینے کے قابل ہی نہیں رہے گا، آپ 1 تاریخ کو حساب لگائیں۔ اور بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ 2023 بڑا منحوس تھا، میری قسمت نہیں بدلی، میں کامیاب نہیں ہو سکا، میں کچھ حاصل نہیں کر سکا، میں کوئی بڑا آدمی نہیں بن سکا، بڑا منحوس تھا 2023، اور 2024 آیا تو بڑی جو ہے خوشی منا رہے ہیں، اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں اور سب کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ اچھا وہ 2024 آ گیا، میری قسمت کھلے گی، میری زندگی بدلے گی، میں کامیاب ہوں گا، پیسہ کما لوں گا۔ کیسی بیوقوفانہ باتیں ہیں، کیسی احمقانہ باتیں ہیں بھائی۔ کسی زمانے کو برا کہنا، دن کو برا کہنا، کسی مہینے کو برا کہنا، کسی لمحے کو برا کہنا، یہ اللہ کو برا کہنے کے برابر ہے۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو آدمی زمانے کو برا کہتا ہے یہ اللہ کو برا کہہ رہا ہے، کیونکہ زمانہ کیا ہے؟ زمانے کو کون چلا رہا ہے؟ زمانے کو اللہ چلا رہا ہے۔ لہذا کوئی آدمی اگر زمانے کو، کسی وقت کو، دن کو، سال کو، مہینے کو برا کہے گا وہ اللہ کو برا کہنے کے برابر ہے۔ تو 2023 کا کوئی دن، کوئی لمحہ، کوئی ہفتہ، کوئی مہینہ، یہ پورا سال 2023 کا منحوس نہیں تھا۔ منحوس آپ ہو، منحوس آپ کا ہر وہ دن ہے کہ جس دن آپ نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، منحوس آپ کا ہر وہ دن ہے کہ جس دن آپ نے گالی دی، منحوس آپ کا ہر وہ دن ہے جس دن آپ نے نشہ کرا، منحوس آپ کا ہر وہ دن ہے کہ جس دن آپ نے حرام کمایا، حرام کھایا، حرام کھلایا، بچوں کو حرام کھلایا، بیوی پر ظلم کیا، بچوں کو مارا، رشتہ داروں کو ستایا، والدین کو ستایا، والدین پر ظلم کیا، اللہ کی مخلوق پر رحم نہ کیا، بے رحم اور ظالم بن گیا، ہر وہ دن منحوس ہے آپ کا۔ اور ہر وہ دن منحوس ہے کہ آپ نے حسد کیا، لوگوں کی برائی کی، لوگوں کی غیبت کی، لوگوں کی چغلیاں کی، 2 دوستوں کو آپس میں لڑایا، 2 خاندانوں کو آپس میں لڑایا، 2 رشتہ داروں کو آپس میں لڑایا۔ آپ کا ہر وہ دن منحوس ہے کہ جس دن آپ نے یہ گناہ کیے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ خوش قسمت انسان کون ہے۔ اب عجیب سوچیں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا، لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ پیسے کما لوں گا تو میں خوش قسمت ہوں، میرے پاس گاڑی ہوگی تو میں خوش قسمت ہوں، میرے پاس بنگلہ ہوگا اور میرے پاس بلڈنگیں ہوں گی، بڑا کاروبار ہوگا، 4-5 دکانیں ہوں گی، نوکر چاکر ہوں گے ہوگی تو میں کامیاب انسان ہوں۔ کیسی بیوقوفانہ باتیں ہیں۔ کامیاب انسان کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ قد افلح من تزکا۔ تمہیں پتہ ہے کامیاب انسان کون ہے؟ تمہیں پتہ ہے کامیاب انسان کون ہے؟ تو آگے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قد افلح من تزکا، یہ آپ کو بھی یاد ہے، وذکر اسم ربہ فصلی۔ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں، آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں، ترجمہ اٹھا کر دیکھیں کہ خوش قسمت انسان یہ ہے، کامیاب انسان یہ ہے، وذکر اسم ربہ فصلی، جو ہر حال میں اللہ کی عبادت کرتا رہا، کسی بھی حال میں اللہ کو نہیں بھولا، اور فصلی، وذکر اسم ربہ فصلی، جو نماز پڑھتا رہا، جو ہر حال میں نماز پڑھتا رہا، اللہ کی عبادت کرتا رہا اور اللہ کو یاد رکھا، ہر حال میں ذکر کرتا رہا، تلاوت کرتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، ہر حال میں فرما بردار رہا، نیک رہا اور نیک کرتا کرتا اس دنیا سے چلا گیا، یہ خوش قسمت انسان ہے۔
تم یہ سوچتے ہو کہ میرے پاس پیسہ ہے تو میں خوش قسمت انسان ہوں۔ اگر پیسے والا خوش قسمت انسان ہوتا تو پوری دنیا کے جو اتنے ملک ہیں اور اتنے بڑے بڑے اس میں مالدار لوگ ہیں، یہودی عیسائی، تو وہ سارے خوش قسمت انسان ہوتے۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا کہ وہ خوش قسمت نہیں ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربی فصلی، یہ خوش قسمت انسان ہے۔ اور بعض لوگ یہ تو عجیب عادت ہو گئی ہے کہ وہ نئے سال پر نئے کپڑے پہن رہے ہیں، گھر کی صفائی کر رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں، پکنک پہ جا رہے ہیں، گھومنے جا رہے ہیں، پارکوں میں جا رہے ہیں، ہوٹل میں جا رہے ہیں، مندی کھا رہے ہیں، بریانی کھا رہے ہیں، دوستوں کو کھلا رہے ہیں، پارٹی دے رہے ہیں، سب کو جمع کر رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا تم مسلمانوں کون ہو؟ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیاشی کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ نئے سال پر یہ سارے کام کرنا یہودی اور عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ کیا تم یہودی اور عیسائی ہو؟ اگر تم ہو تو کوئی بات نہیں، خوب کرو۔ نئے سال پر ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، ہمیں اپنا حساب لینا ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، حساب کرو، اپنا حساب لو، اپنا حساب کرو، اپنے بارے میں سوچو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ تیاری کریں، قبر کی تیاری کریں۔ اب 2023 ختم ہو گیا، یہ اس بات سے سبق حاصل کریں کہ جس طرح 2023 ختم ہو گیا ہے اسی طرح ہم بھی ختم ہو جائیں گے۔ یہ 2023 ہمیں یہ بتا کر گیا ہے جس طرح میں جا رہا ہوں میرے پیچھے پیچھے تو بھی آنے والا ہے بیٹا، تو بھی میرے پیچھے پیچھے اسی طرح آ جائے گا۔ جس طرح میرا نام و نشان ختم ہو گیا، میرا اب کوئی نام لینے والا نہیں ہے، اب اگر کوئی نام لے گا 2024 کا نام لے گا تو بتا کر یہ گیا ہے کہ میرے پیچھے پیچھے تو بھی آنے والا ہے، تیرا بھی نمبر ہے۔ جس طرح میں ختم ہوا تو بھی اس دنیا سے ایک دن ختم ہو جائے گا۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں، آپ اپنے سال کی ابتدا گناہ سے نہ کریں۔ بھئی ہمارا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے، جنوری سے نہیں۔ آپ سوچتے ہو کہ جنوری سے ہوتا ہے شروع، تو اگر آپ جنوری کو اپنا نیا سال سمجھتے ہیں تو آپ اپنے نئے سال کی گناہ سے ابتدا کیوں کر رہے ہیں؟ گناہ سے شروعات کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اپنے سال کی گناہ سے شروعات نہ کریں، گناہ سے ابتدا نہ کریں، ورنہ یہ نحوست پورے سال آپ کو جینے نہیں دے گی۔ یہ نحوست، لعنت آپ پر پورے سال برستی رہے گی۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ نئے سال پر آپ سب سے پہلے آپ صبح میں اٹھیں اور تہجد کی نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایک موقع اور دیا اپنے آپ کو سدھرنے کا، اپنی زندگی گزارنے کا، نیک بننے کا۔ اللہ آپ نے مجھے ایک موقع اور دیا ہے، اللہ آپ کا شکر ہے۔ یہ شکر ادا کریں اللہ کا۔ فجر کی نماز پڑھیں، فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھیں اور سورہ یاسین پڑھ کر اپنے جو پورا خاندان آپ کا چلا گیا ان کو بخش دیں، شاید کہ اس وجہ سے آپ کی جو ہے بخشش ہو جائے۔ تو آپ دن میں جب نیا سال شروع ہو تو آپ دن میں نیکی کا کوئی کام کریں، غریبوں کی مدد کریں، یتیموں کی مدد کریں، بیواؤں کے کام آئے، آپ اچھے کام کریں، اللہ کی مخلوق کی آپ خدمت کریں تاکہ پورے سال برکت رہے۔ ان کاموں کا اثر آپ کے پورے سال پر رہے گا تو انشاءاللہ پورے سال برکت والا گزرے گا۔ لیکن گناہوں سے آپ اپنے سال کی ابتدا نہ کریں۔ کتنی بے شرمی کی بات ہے، کتنی بے غیرتی کی بات ہے۔ آپ ایک طرف یہ کرو کہ نیا سال ہے، نیا سال شروع ہونے والا ہے، اسی نئے سال کو آپ گناہ سے اس کے نئے سال کی ابتدا کر رہے ہیں، آپ گناہ سے اس نئے سال کو شروع کرنا چاہتے ہو۔ بتاؤ کتنی بے غیرتی کی بات ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ 2023 کی جو رات ہے اس رات تک کتنے مسلمان ایسے ہوں گے مسلمان ہیں لیکن اس رات میں گناہ کریں گے، خوب کھل کر گناہ کریں گے، اتنے گناہ کریں گے کہ 2023 کی 31 نائٹ میں یہ مسلمان تھا لیکن 2024 کی جب 1 جنوری ہوگی تو 1 جنوری میں اس کا نام مسلمانوں کی لسٹ میں سے، مسلمانوں کی فہرست میں سے ہٹا کر اس کا نام عیسائی عمر یہودی میں لکھ دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے وہ کام کیے نا، اس نے وہی کام کیے جو وہ کر رہے ہیں۔ اب یہ بھی وہی گناہ کر رہا ہے، وہی کام کر رہا ہے، تو اس کا نام 31 دسمبر تک، 31 نائٹ تک، 2023 کی لاسٹ دن تک اس کا نام مسلمانوں میں تھا، لیکن جب 2024 شروع ہوا 1 جنوری ہوئی تو اس کا نام مسلمانوں کی فہرست میں سے ہٹا کر عیسائی اور یہودی کی جگہ لکھ دیا گیا۔ اس مضمون پر ان حالات میں بات کرنا تو بہت بڑی بات ہے۔ اس مضمون پر تو لوگ سننا نہیں چاہتے۔ ہم اس مضمون پر بات بتاتے ہیں، لوگ ہمیں بیوقوف بتاتے ہیں، بیوقوف بولتے ہیں، ناسمجھ بولتے ہیں، کم عقل بولتے ہیں، پاگل بولتے ہیں، دیوانہ بولتے ہیں۔ بھئی نیا زمانہ ہے اور نئے طریقے سے زندگی گزاریں گے، ہم آزاد خیال کے، ہمیں کون ہے روکنے والا؟ تم اپنے حساب سے نہیں چلو گے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے بدلے ہماری زندگی کو خرید لیا ہے۔ تم بکے ہوئے ہو، اور جو آدمی بکا ہوا ہوتا ہے وہ کسی کے حساب سے اپنی زندگی نہیں گزارتا، وہ آدمی اسی کے حساب سے اپنی زندگی گزارتا ہے کہ جس کے ہاتھ پر وہ بک گیا ہے۔ ہم کس کے لیے بک گئے ہیں؟ ہم اپنے اللہ کے لیے بک گئے ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے۔ ہماری زندگی اپنے حساب سے نہیں چلے گی، ہماری زندگی اس حساب سے چلے گی جس حساب سے اللہ اور اللہ کے رسول چاہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی ان خرافات سے حفاظت فرمائے، ان بدعات سے حفاظت فرمائے، اور نئے سال کی جتنی بھی خرافات ہیں، جتنی بھی بدعات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی ان تمام چیزوں سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔